بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہ تعالیٰ نے انسان میں ایک جذبہ رکھا ہے کہ وہ غالب رہنا چاہتا ہے، اور اپنے سامنے آنے والے کو وہ اپنے سے کم اور اپنے آپ کو اس سے زیادہ طاقتور ثابت کرنا چاہتا ہے۔ یہ غلبے کی خواہش اس سے پہلے عقل مندوں کے نزدیک طاقت اور قوت ہے کہ آدمی کا غلبہ اپنے مخالف کی طاقت اور قوت سے برتر اور بہتر ہونے پر ہے، اور انسان کے ذہن میں یہ بات آتی ہے کہ وہ جس بھی طاقت سے نبرد آزما ہے اس کے سامنے جو بھی قوت ابھرتی ہے اس کو نیچا دکھائے۔ اس طاقت کے غلبے نے اور اس طاقت کے حصول نے اس دنیا میں بڑے اچھے اور مفید کام بھی کیے ہیں، اور یہی طاقت اور قوت جب ان لوگوں کے ہاتھ میں پہنچی جو اس کے اہل نہیں تھے تو پھر اس دنیا میں چنگیز جیسے مہلک آدمی بھی پیدا ہوئے۔ اس لیے طاقت جو پچھلے زمانوں میں تھی وہ اور اس قوت کی بنیاد اور طاقت کی بنیاد اسلحہ تھا۔ بادشاہوں کی جنگیں ہوتی تھیں اور اسلحہ کار فرما ہوتا تھا، کھلے میدانوں میں جنگیں ہوئیں اور ایک قوت نے دوسری قوت کو دبا دیا۔ لیکن اب ہمارے زمانے میں یہ طاقت اور جو قوت ہے یہ مختلف طرح پر سامنے آتی ہے، اور وہ طاقت اور قوت اب اس کا ایک مرکز اسلحہ نہیں رہا، اب سامنے آنے والے پر غالب ہونا یہ چیلنج کبھی واقعی اسلحے کی صورت میں اب بھی ظاہر ہوتا ہے، اور جن اقوام نے تحقیق کر کے اپنے مخالفین کا قلع قمع کرنے میں پوری اس طاقت کو جھونک دیا ہے وہ غالب بھی ہیں اور وہ اپنے دور کے خدا بھی ہیں۔ علامہ اقبال نے یہ جو شعر کہا ہے کہ اگر فرد خدائی کا دعویٰ کرے تو سرزنش بے، تو اس کو سزا دینا درست، وگر قومیں بگوید، اور اگر کوئی قوم کہے کہ میں خدا ہوں
تو رواست یہ چیز ٹھیک ہے۔ برطانیہ کی قوت ابھری اور اس کی سلطنت میں جو سورج نہیں ڈوبتا تھا تو انہوں نے پوری دنیا کو ہلا کر رکھ دیا اور اتنے ناقابل تلافی نقصانات کیے ان اقوام کے جن پر وہ غالب آئے کہ اب کبھی بھی ان نقصانات کی تلافی نہیں کی جا سکتی۔ پہلی جنگ عظیم ہوئی، پھر دوسری جنگ عظیم ہوئی، یورپ اور اس سے متعلقہ ممالک تو جو پسے سو پسے، پہلی جنگ عظیم نے بھی اپنے بعد کوئی اچھے تاثرات نہیں چھوڑے۔ دنیا کا نظام بدل گیا اور ایک چھوٹا سا جزیرہ جو چاروں طرف سے سمندر میں گھرا ہوا، اس نے ہلا کر رکھ دیا اس طاقت کے استعمال سے۔ اور اس وقت دنیا پہ حکمرانی جو امریکہ کی ہے، اس کی بنیاد وہ تحقیق کا کام ہے جو وہ مسلسل کر رہے ہیں اور نئی سے نئی دریافت سامنے آ رہی ہے، اور طاقت، اس کا غلبہ، اس کا حصول، ان کا حق بنتا ہے کہ وہ جو کچھ بھی کر رہے ہیں، خواہ کسی کو کتنا ہی برا کیوں نہ لگے، مگر اپنے غلبے کے لیے یہ چیز ضروری ہے۔ سائنس اور ٹیکنالوجی، اس کا نام لینے والے بہت سے ایسے ہیں جنہیں کچھ پتہ نہیں کہ سائنس کیا چیز ہوتی ہے، اور ان کے سوچنے کی سطح پرائمری کی سطح سے زیادہ نہیں ہے۔ ایک چھوٹے سے محلے کا کسی گاؤں میں مسجد کا امام، جس بیچارے نے کوئی زیادہ تعلیم بھی حاصل نہیں کی اور نوک جھوک میں مبتلا رہتا ہے، اس کا جتنا سوچنے کا سٹینڈرڈ یہ ہوگا، کبھی آپ اس وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی کے بیانات پڑھیں تو شخصیت اگر کوئی وجود ہو تو یہی جھلکتی ہے، اس سے زیادہ ہے نہیں سوچ۔ وگرنہ عمر ڈھلتے کی سنجیدگی، علم کا شعور اور بنیادی طور پر عہدے کی بلندی، یہ سب چیزیں انسان میں ضعف پیدا کرتی ہیں، اور ان چیزوں کے ہوتے ہوئے بڑے لوگ چھوٹی چیز سے درگزر کر جاتے ہیں، ایسے جیسے سنا ہی نہیں، یوں گزر جاتے ہیں جیسے دیکھا ہی نہیں۔ اور یہ اس طرح کی نوک جھوک وزیر جو ٹیکنالوجی کے ہیں، یہ اس مولوی صاحب سے زیادہ کچھ سطح ذہنی نہیں رکھتے، جو بیچارہ کبھی شہر میں نہیں آیا، دنیا نہیں دیکھی، تعلیم نہیں ہے، اور اس بیچارے کے سامنے میدان یہی ہے کہ اگر سپیکر حاصل ہے تو وہ سپیکر دوسری مسجد کے مولوی صاحب سے پوری لڑائی میں صرف ہو رہا۔ اب چونکہ ٹیکنالوجی کے وزیر ہونے کی حیثیت سے سپیکر ملا ہوا ہے تو جس کو جو چاہیں کہیں، حیا خلق خدا سے نہ رہی اور خوف خود خدا کا نہ رہا، تو اب وہ جو چاہے سو کہے، کون زبان کو لگام دے سکتا ہے؟ تو طاقت وہ اب اپنے مختلف مظاہر میں سامنے آ رہی ہے، آ چکی ہے۔ تحقیق خود طاقت ہے، اور جس نے جو تحقیق کر کے دنیا کے سامنے پیش کیا ہے،
وہ آہستہ آہستہ مانے کوئی نہ مانے، چاہے یا نہ چاہے، اپنی طاقت منوا چکے اور منوا رہے۔ جہاں ایک طرف پورے ملکوں کی معیشت جتنی بمباری ایک دن میں کر رہے ہوں، اور اس کے مقابلے میں دوسری طرف لڑکوں کو ڈنڈے دے کے سڑکوں پہ بلایا جائے، یہ حماقتیں نہیں ہیں تو اور کیا؟ یہ شعور کی کمی نہیں ہے تو اور کیا؟ یہ سب حالات آپ کے سامنے ہیں، اور طاقت نے ایک اور روپ بھی دھارا ہے، اور طاقت کا یہ روپ معیشت ہے۔ قوموں کو زیر و زبر کر دینا، ان کی اکانومی کو ہائی جیک کر لینا، ان کے اکانومی اور روپیہ اور ڈالر اور جو بھی جس کی شامت آ گئی، جو کرنسی اس کے ملک میں ہے، اس کے اتار چڑھاؤ پر اپنا قبضہ جما لینا، یہ خود طاقت کا ایک ذریعہ ہے۔ اور ایسی طاقت ہے کہ قرض دے کے اپنی شرائط منوا کر کسی بھی قوم کی ریڑھ کی ہڈی، کمر توڑی جا سکتی ہے، اور آسانی سے۔ حتیٰ کہ افراد ایسے ہیں ان اقوام کے کہ صبح پیسہ داخل کیا معیشت میں، شام کو نکال لیا تو اس ملک کی معیشت بالکل تباہی کے دھانے تک پہنچ گئی۔ اس معیشت کی طاقت سے اپنی شرائط منوا لیں، اس معیشت کی طاقت سے ٹیکس لگوائے، اس معیشت کی طاقت سے کہا گیا کہ بل بڑھا دیں، یہ چیز کر دیں، یہ چیز کر دیں، اور اس طاقت نے دوسری طرف کو بھی روک دیا، وہ تنخواہوں میں اضافہ اور لوگوں کی مشکلات کا حل۔ تو نتیجہ اس کا یہ نکلا کہ وہ جانتے ہیں کہ معیشت کی کمی اور نقصان اور اس کا خسارہ، اس کا نتیجہ یہ نکلے گا کہ لوگ اپنا جسم بیچ کر اپنی زندگی کو قائم رکھیں گے۔ کسی بھی معاشرے میں اگر ان کی اخلاقیت کو برباد کرنا ہو اور ان کے اخلاق کو تباہ کرنا ہو، تو اس کا ایک طریقہ یہ بھی ہے کہ ان لوگوں کے لیے پیسہ دشوار کر دیں اور ان کی ضروریات زندگی پر قبضہ کر لیں۔ تو اس طرح سے معیشت خود طاقت ہے، اور وہ طاقت کی بنیاد پر اب جو دنیا میں کچھ ہو رہا ہے وہ سب کے سامنے۔ سورہ طٰہٰ میں اللہ تعالیٰ نے ایک بات ارشاد فرمائی ہے جس کو کئی مرتبہ عرض کیا ہے۔ ایک بار پھر صحیح کہ آپ اس آیت پر غور کریں کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اللہ تجوع فیہا ولا تعرا، ہم تمہیں ایسی جنت میں بھیج رہے ہیں کہ دیکھو آدم علیہ السلام، نہ تو وہاں بھوک ہوگی، پہلی چیز، ولا تعرا، اور نہ ننگا پن ہوگا، دوسری چیز، وَأَنَّكَ لَا تَظْمَأُ فِيهَا، اور اس میں نہ تمہیں پیاس لگے گی اور نہ تمہیں دھوپ ستائے گی، ولا تضحیٰ۔ چار چیزیں اللہ نے گنوائی ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے بھوک کو جوڑا ہے ننگے پن کے ساتھ، اور اللہ نے پیاس کو جوڑا ہے دھوپ کے ساتھ، کہ نہ تمہیں پیاس لگے نہ دھوپ ہو۔ یہ تو سمجھ میں آتا ہے کہ چلیے دھوپ پہ کھڑا رہا تو پیاس لگتی ہے۔ اللہ نے بتا دیا کہ جہاں بھی بھوک ہوگی وہاں پہ ننگا پن آئے گا۔ جہاں بھوک ہوگی لوگ اپنی عزتیں بیچ کر اپنی بھوک کو مٹائیں گے۔ خدا نے اسے جوڑ دیا۔ اس لیے اقوام میں اور افراد میں
جہاں بھوک غالب آ جاتی ہے اور مانگنا اس کی طبیعت میں نہیں ہوتا، اپنے آپ کو بچاتا ہے مانگنے سے، خاتون بچاتی ہے مانگنے سے، تو پھر وہ دوسرا رنگ اختیار کرتی ہے۔ اس لیے جو لوگ بے حیائی اور ان چیزوں کی مذمت کرتے ہیں عین حق پہ ہیں، سچے ہیں، لیکن کبھی یہ نہیں سوچتے کہ وہ یہ کہیں کہ جو غربت بڑھ رہی ہے، یہ جو مہنگائی بڑھ رہی ہے، یہ آئندہ نسلوں میں جا کر ننگے پن کی صورت اختیار کر لے گی۔ تم کس آگ سے کھیلنے چلے ہو؟ یہ جو آج بیج بو رہے ہو، جب اس پہ پھل پڑے گا 20 سال اور 30 سال کے بعد اور قرضوں کی ادائیگی کرنی پڑے گی، تو پھر اس وقت لوگوں کا کیا حال ہوگا؟ اس لیے معیشت خود ایک طاقت کی صورت میں ابھر کر سامنے آئی ہے، اور اس نے اپنے آپ کو منوایا ہے کہ معاش طاقت ہے اس زمانے کی، اور طاقت کے مظاہر جو بدلتے رہے ہیں، قوت کے مظاہر جو بدلتے رہے ہیں، جیسے کہ عرض کیا کہ معیشت اور تعلیم اور علم، تیسری چیز اس میں یہ نصاب تعلیم ہے کہ اس نصاب تعلیم نے پوری طاقت اور قوت کے مراکز کو بدلا ہے، اور ہمارے زمانے میں قوت اور طاقت اس نظام تعلیم کی ہے۔ جو قوم جس نظام تعلیم کو اپنائے گی وہ قوت کا مظاہرہ اسی حساب سے ہوگا۔ قوت کا مظاہرہ نظام تعلیم کے ساتھ ہے کہ کس نظام تعلیم کو کون اپناتا ہے۔ معاشی طور پر کچھ نہ کہیں، صرف یہ کریں کہ نظام تعلیم کو دے دیں، تو یہ نظام تعلیم قوت کا مظہر ہے، یہ نظام تعلیم طاقت کا مظہر ہے۔ نظام تعلیم کے ذریعے وہ ذہن بناتے ہیں، نظام تعلیم کے ذریعے وہ معاشرت کو تبدیل کرتے ہیں، نظام تعلیم کے ذریعے سب سے بڑی واضح اور نمایاں تبدیلی انسان کی فکر میں آتی ہے، اور انسان کی فکر تبدیل ہوتی ہے۔ اس وقت قوت کا مرکز اور طاقت دنیا کی وہ یونیورسٹیز ہیں، دنیا کے وہ بڑے بڑے پروفیسر ہیں، بڑے بڑے افراد ہیں جن کا سارا تعلق تعلیم سے ہے، اور جو وہ تعلیم دیتے ہیں اس تعلیم پر عمل کرنے سے، قوت فکر کے بدلنے سے دنیا میں تہذیب کے معیار بدلتے ہیں۔ اور یاد رکھنا چاہیے کہ کوئی بھی نظریہ وہ اسی وقت تک باقی رہتا ہے جب تک اس کی تہذیب میں پروڈکشن باقی رہتی ہے۔ تہذیب کی پروڈکشن، کلچر کا آگے بڑھ جانا، کلچر میں تبدیلی، تہذیب میں تبدیلی، در حقیقت وہ اس نظریے کے گرد خاردار تار لگانا ہے۔ وہ نظریہ ایک قیمتی ہیرا ہے، وہ درمیان میں رکھا ہوا ہے، اور چاروں طرف اس کے کانٹا دار تار بچھا دی گئی ہے۔ یہ تہذیب ہے جو اس نظریے کی حفاظت کرتی ہے۔ نظریہ یہ ہے کہ مرد و عورت کی رضامندی سے سب کچھ ہو سکتا ہے، کوئی ضرورت نہیں ہے یہ لیگل چیزوں میں جانے کی، کوئی ضرورت نہیں ہے کہ نکاح اور اس کے فارم، اور ایسے ایسے ماشاءاللہ تاریخ دان پیدا ہو گئے
جنہوں نے کہا کہ یہ نکاح تو 1825 میں شروع ہوا ہے، اس سے پہلے گویا ہوتا ہی نہیں تھا۔ یہ کیا ہے؟ یہ ایک نظریہ ہے اور اس کے گرد ایک تہذیب کا دائرہ بنایا جا رہا ہے تاکہ یہ تہذیب جتنی بھی نکاح کے علاوہ تعلقات کو پروڈکشن دے، دراصل یہ اس نظریے کی تنفیذ اور اس نظریے کو محفوظ کرنا ہے کہ دنیا میں مرد و عورت کا اختلاط دونوں کی رضامندی سے جائز ہے اور اس میں مذہب کا کوئی دخل نہیں ہے۔ تہذیبیں اس بنیاد پر قائم رہتی ہیں، اس لیے تہذیب کی تبدیلی کو روکنے کے جو اسرار بعض بزرگوں کے تھے وہ اسی لیے تھا کہ وہ کہتے تھے کہ آج تم اس تہذیب کو اپنے تمدن میں داخل کر رہے ہو اور اس کا نتیجہ کیا نکلے گا کہ تم اصل نظریہ گم کر بیٹھو گے۔ اصل نظریے پر کس طرح ہندوستان میں بر صغیر میں ضرب لگی ہے اس کی مثال بھی عرض کریں گے اور اس کی کچھ تشریح بھی۔ اس لیے چیلنجز جو اب درپیش ہیں وہ طاقت کے مختلف مظاہر سے کہ نظام تعلیم اس کو بدلتا ہے اور تعلیم کا نظریہ وہ پہلی جماعت سے لے کر یونیورسٹی کے آخری درجے تک پورا ایک ذہن بناتا ہے غیر محسوس طریقے پہ۔ آپ غور کریں اور اگر ہم درست نہیں ہیں تو ضرور آپ اس پہ کو کرٹیسائز کریں۔ بڑی خوشی ہوتی ہے جب کوئی پازیٹیو سائڈ پہ کرٹیسزم ملتا ہے۔ ہم کسی ایسے شخص اور کسی ایسی ہستی کو ماننے کے لیے تیار نہیں ہیں جس کے بارے میں یہ ذہن بنایا جائے کہ وہ ہر قسم کی خطا سے اب مبرہ ہے اور اس کا ہر نظریہ پاک ہے۔ ایسا شخص تو حجت اللہ ہے۔ اللہ اپنی زمین میں ایسا نائب بھیج رہا ہے کہ جو وہ کہے سو قابل اتباع ہے۔ یہ حجیت کسی آدمی کی کہ اس کا کہا ہوا کیا ہوا ہر فعل بغیر سوال کے قابل اتباع ہے، یہ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ہے اور کوئی نہیں۔ بس اس کے علاوہ ہر ایک سے غلطیاں ہوتی ہیں، ہر ایک سے خطا ہوتی ہے۔ جو شخص اپنے مستقبل کے بارے میں یہ سوچتا ہے کہ میں بغیر گناہ اور خطا کا مستقبل بناؤں گا، وہ در حقیقت کبر میں مبتلا۔ اسے نہیں پتا کہ موت کے دم تک کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو جائے، کیا نظریہ آ جائے، کیا چیز ہو جائے۔ اس لیے بہترین مستقبل اس کا ہے جو یہ جانتا اور سمجھتا ہے کہ میں جو کچھ بھی ہو اللہ سے معافی مانگ کے معاملے کو حل کر لوں گا۔ مسئلہ یہ نہیں ہے کہ گناہ ہوتا ہے، مسئلہ تو یہ ہے کہ انسان گناہ سے توبہ بھی کر لے لیکن بنیادی طور پر اس آدمی کی سوچ کی نہج درست نہ ہو۔ اس لیے چاہے آپ اس پہ تنقید کریں اور کریں، ضرور کریں، مگر جو چیز در حقیقت توجہ دلانے کے قابل ہے اور سوچنے کے قابل ہے وہ چیلنج ہے جو ہمارے ان بچوں کو پیش آ رہا ہے جو آج مغرب میں زندگی گزار رہے ہیں۔ یہ بات، یہ بیان، یہ سب چیزیں آج کے دن میں یہ ان لوگوں کے لیے ہیں جن کی نئی نسل وہاں پر پرورش پا رہی ہے اور اٹھ رہی ہے، اور ان کو سوچنا ہے کہ اب ہم بات عرض کرنے کے لیے ان کی خدمت میں حاضر ہیں کہ اس پہ کیسے قابو پانا۔ آپ مانیں یا نہ مانیں،
دوسری تیسری میں پڑھانا شروع کرتے ہیں. اب اس سے اختلاف کر لیں، اور جب بچہ اپنی ہوش کی عمر کو پہنچتا ہے 20 سال 22 سال، اگر وہ صحیح پڑھا ہوا ہے، اگر وہ صحیح تعلیم یافتہ ہے، تو وہ آہستہ آہستہ ذہن یہ بنتا ہے کہ اس کائنات میں کوئی بھی کام ظاہری طاقتوں کے علاوہ کچھ نہیں. اللہ ایک طاق میں پڑا ہوا ہے، اپنی خاندانی روایات کی بنا پر، یا اپنے گھر کے ماحول کی بنا پر، یا کوئی دوستوں میں نمازی پرہیزگار کوئی مل گئے 2-4 تو ان کی بنا پر وہ نماز بھی پڑھ لے گا، وہ روزے بھی رکھ لے گا، لیکن بنیادی طور پر اس کی ذہنیت یہ ہے کہ انسانی عقل سب پر غالب ہے، حتیٰ کہ خدا پر بھی غالب ہے. یہ ذہن بنایا جاتا ہے. یہ ذہن آہستہ آہستہ اتنی ترقی پاتا ہے کہ جتنی بھی چیزیں میٹا فزکس سے تعلق رکھتی ہیں، جتنی بھی چیزیں سپر نیچرل ہیں، جتنی بھی اشیاء کے حقیقی اسباب اور وجوہ دریافت نہیں کیے جا سکتے اور وہ محض حق تعالی شانہ کے قبضے میں اور اس کی قدرت میں ہیں، اس کو مانتے ہوئے یا تو ہچکچاتا ہے یا پھر ماننے کے بعد شرمندہ ہوتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ تم معراج کو مانتے ہو، یار یہ بھی کوئی ماننے کی بات ہے؟ تم معجزے کو مانتے ہو کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک درخت کو اشارہ کیا اور درخت جو تھا زمین چرتی چلی گئی اور وہ حاضر ہوا، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم تم گواہی دیتے ہو میں خدا کا رسول ہوں؟ اس نے کہا جی میں گواہی دیتا ہوں. اپنے وہاں واپس چلا گیا، وہ واپس چلا گیا. بشرطے کہ وہ پڑھا لکھا ہو. اب یہ بھی تو عذاب ہے نا کہ دین کو تو کیا سمجھتے، دنیا بھی نہیں سمجھتے. دین میں تو کیا پڑھتے اور تعلیم حاصل کرتے، دنیا بھی کچھ نہیں. دنیا میں ان کے نمبر دیکھو، بالکل 3rd کلاس کے لوگ. ان 70 سالوں میں اس ملک کے نظام تعلیم میں کتنے نوبل پرائز ونر پیدا ہوئے ہیں، کتنے اس 80 سال میں 70 سال میں اس قوم کے نظام تعلیم نے دنیا میں 10 20 50 سائنٹسٹ پیدا کیے. اس نظام تعلیم نے ہمیں دیا کیا ہے سوائے اس کے کہ صلاحیتیں برباد کر دیں اور بچوں کو بلا سوچے سمجھے اس میں جھونک دیا، اور جس جہنم سے خود گزر کے آئے تھے اس جہنم میں اب اگلی نسلیں چل رہی. اس لیے یہ جو یونیورسٹیز میں پڑھتے ہیں، ہم صرف ان کی بات نہیں کرتے، ان کی فیکلٹیز میں چلے جائیں. جو فیکلٹی کا ہیڈ ہوتا ہے نا، اس کہنے میں ہمیں کوئی بھی احساس نہیں ہے کہ اس کی تردید ہوگی. ہمارے مدارس میں جو بچے پڑھتے ہیں، اگر علم کسی پیمانے پہ ناپا جائے، تولا جائے، تو ہمارے مدارس کے بچوں کے مقابلے میں وہ ان کے بچے بھی نہیں ہیں. ہمیں تجربہ ہے، اتنے ذہین بچے ہمارے مدارس میں آتے ہیں، اختراعات سوجتی ہیں، نئی نئی شرارتیں دریافت کرتے ہیں، نئی باتیں کرتے ہیں. یہ سب اس بچے کی ذہنی قوت ہے، مگر اسباب اسے میسر نہیں. کھانے کا اس کا مسئلہ، رات کو رہائش کا اس کا مسئلہ، پینے کا اس کا مسئلہ، فیوچر اس کا سیکیور نہیں ہے. وہ بیچارہ کہاں جائے؟ وگرنہ در حقیقت جتنا علم، جتنی تعلیم اب ہمارے مدارس میں اس زوال کے دور میں ان ناکارہ مدرسوں میں رہ گئی ہے، اس کا 10واں حصہ بھی یونیورسٹیز اور کالجز میں نہیں ہے. آپ جا کے کسی سے پوچھ لیں، کالج اور یونیورسٹی کے اسٹوڈنٹ کو تھوڑی دیر کے لیے بٹھا لیں، اس سے پوچھیں نظریہ پاکستان کیا ہے،
دین کو تو بالکل الگ چھوڑ دو. اس سے پوچھیں سر سید کا کیا کام تھا, اس سے پوچھیں علامہ اقبال کیا کہتے تھے. علامہ اقبال کے سارا محور اور مرکز خود ہی ہے. آپ نے کبھی زحمت کیا خود ہی کیا چیز ہوتی ہے؟ اس سے حرام ہے جو ایک لفظ پتہ ہو ادھر ادھر جھانکنے لگے گا, اسے پتہ ہی نہیں ہے, اسے زندگی کا شعور نہیں ہے. محض جانور پنا ہے کہ میں نے یہ ڈگری حاصل کرنی ہے, اس کے بعد کسی کمپنی میں مجھے سی او کی جگہ ملنی چاہیے, اور ایک بینک سے سود ہے یا نہیں ہے, گاڑی میرے پاس ہونی چاہیے, اور گرل فرینڈز میری ہونی چاہیے, اور ایک آدھ جو پسند آ جائے میرے ماں باپ سر پیٹ لیں وہاں شادی ہو جانی چاہیے, اور اس سے اگلا 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 ہم بتا دیتے ہیں کہ ہفتہ 2 ہفتہ 4 ہفتہ مہینہ 2 مہینہ کے بعد طلاق ہو جانی چاہیے. یہ اس معاشرے اور سوسائٹی کی بات ہے جو یہ دین کو کسی حد تک مانتے بھی ہیں, لیکن ان یونیورسٹیز کی تعلیم اور تربیت کا یہ حال ہے. اور 2 بڑے نمایاں فرق واضح نظر آئیں گے. ایک تو یہ بچیوں کی طلاق اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے, اتنی بڑھتی چلی جا رہی ہے کہ شادی کے دن کم رہ گئے ہیں اور عدت کے دن زیادہ ہو گئے. اور دوسرا نمایاں اور بہت واضح فرق آپ کو نظر آئے گا زندگی کے حقائق کو سمجھنے کا. اس کے نزدیک زندگی کی حقیقت یہی ہے, ایک اچھی گاڑی, ایک خوبصورت بیوی, اور بس, اور اپنے انجام سے مطلقاً بے خبر کہ میری آج کی حرکتیں کل کو میرے لیے کیا مشکلات زندگی میں پیدا کر سکتی ہیں. اور حقیقی مشکل دوسری وہ یہ کہ جو بھی جتنا بڑا فیکلٹی کا ہیڈ, جتنا بھی پڑھا لکھا ہے, وہ اپنے علم میں مغرب کا اتنا ہی بھکاری ہے. اسے ہر چیز وہیں سے لینی ہے. اسے رات کو بیٹھ کے کمپیوٹر پہ جو جدید ریسرچ اور تحقیق آئی ہے اسے دیکھنا ہے تو انہی کے پاس گیا ہے. جتنا بڑا بھی فرض کر لے اب سائنٹسٹ مسلمانوں میں ہے, وہ در حقیقت مغرب کا بھکاری ہے. وہ جتنی بھی ترقی کرے بہرحال اس در پہ اسے سجدہ کرنا ہی کرنا ہے. ہمارے یہاں اللہ کا شکر ہے ایسا حال نہیں ہے. ہمارے مدارس میں ہمارے آباء و اجداد تھے, ہم نے ان کی وراثت میں یہ چیز پائی ہے, اور اس وراثت میں اب تک اضافہ ہوتا چلا جا رہا ہے. قرآن کریم, حدیث, فقہ, نئے مسائل, نیا اس پہ اجتہاد, چھوٹے پیمانے پہ, چھوٹے درجے پہ, لیکن یہ مسلسل عمل جاری ہے جس میں کسی کے سامنے ہاتھ نہیں پھیلانا. جو کچھ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم اس قبیلے کے سربراہ اور ان کے قبیلے کے جتنے افراد گزرے ہیں, ہمارے آباء و اجداد, ہم ان کے وارث ہیں, کسی سے مانگنے والے نہیں ہیں. اب سمجھیں اس فرق کو. آہستہ آہستہ تدریجاً یہ ذہن بنتا ہے دہریت کا, تدریجاً یہ ذہن بنتا ہے خدا کے نہ ہونے کا, خدا کو ایک طرف کہیں رکھنے والعیاذ باللہ, اور ساری زندگی اس کے خوف اور خشیت کے بغیر گزر گئی. اور اس سے بھی بڑی بات جو اس وقت کا سب سے زیادہ بھیانک چیلنج ہے, یہ تمام وہ لوگ جن کی اولادیں غیر مسلموں کے اوطان میں پرورش پا رہی ہیں, بڑے غور سے اس بات کو انہیں سوچنا چاہیے, اور اس کو بار بار سننا اور سوچنا چاہیے, اور اس کا حل دریافت کرنا چاہیے کہ ایک تو اب وہ چیلنج پہلے باہر سے آیا کرتے تھے. کوئی قوم کوئی نظریہ دیتی تھی, ہم اسے قبول یا رد کر دیتے تھے. چیلنج باہر سے آتا تھا, اور غلبہ کون پاتا تھا یہ ہوتا تھا.
اب جو خطرناک ترین صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ اب ہمیں چیلنج اس امت کے اندر سے اور باہر سے دونوں طرف سے مل رہے ہیں۔ اب مصیبت یہ ہے، اب عذاب یہ ہے کہ جو باہر کے چیلنج ہیں وہ تو ہیں ہی ہیں، اندر سے جو چیلنج مل رہے ہیں نا، یہ ساری یورپین اقوام اور امریکہ اور آسٹریلیا میں رہنے والے بچوں کے لیے اتنا بڑا چیلنج ہے کہ کافر مسلمان ہو جائے یہ کم ہے، اور جو اب آپ عرض کر رہے ہیں یہ اس سے زیادہ ہے۔ چیلنج باہر سے آتے تھے کہ قرآن خدا کی کتاب نہیں ہے، اس پہ لکھتے تھے، پوری کتابیں لکھی۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خدا کے رسول نہیں تھے، والعیاذ باللہ، بے پناہ لٹریچر اس پہ لکھا گیا۔ یہودی اس کو لکھ نہیں سکے کیونکہ خود وہ بھی تو رسالت کے قائل ہیں۔ ہندوؤں نے لکھا، غیر مسلموں نے لکھا، کیونکہ وہ نبوت کے ہی قائل نہیں، تو ان کا کوئی بھی نبی نہیں آیا۔ یا تو اللہ ہے یا اللہ کے نائبین ہیں۔ اللہ نفع اور نقصان کا مالک ہے، اور اس کی اجازت سے جو اس کے نائبین اس دنیا میں آئے، کرشن تھے، کوئی اور تھے، یہ سب بھی نفع نقصان کے مالک تھے۔ سیدھی سادی بات۔ اور جو رسالت کے قائل تھے انہوں نے کہا کہ اب رسالت کو تو انکار کیا نہیں جا سکتا، جس کو ہم مانتے ہیں وہ بھی تو خدا کے رسول تھے علیہ الصلوۃ والسلام۔ اللہ تعالیٰ نے ان کی یہ مشکل سورہ انعام میں فرمائی ہے۔ اللہ نے کہا ان سے پوچھ کہ حضرت موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام پہ وحی لے کے کون آیا تھا؟ اگر تم کہتے ہو کہ نبوت اور رسالت ہے ہی نہیں اور اللہ نے کسی رسول کو بھیجا ہی نہیں، تو جس کو تم مانتے ہو، امام غازی رحمۃ اللہ علیہ نے اس آیت پہ لکھا ہے کہ قرآن کی مشکل ترین آیات میں سے ایک ہے، اور پھر انہوں نے اللہ تعالیٰ روشن اور ٹھنڈا رکھے ان کی قبر کو، جو انہوں نے اس کا حل خود اپنی ذہانت سے ارشاد فرمایا، وہ بھی کمال کی چیز۔ اس لیے یہودیوں کو راستہ نہیں ملا، عیسائیوں کو بھی نہیں ملا، کوئی انکار کر دیتے۔ انہوں نے کیا کیا؟ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم میں عیب نکالنا شروع کیا۔ یہ باہر کے چیلنج تھے۔ حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم خون، ہولی کھیلتے رہے، خون کی مارتے رہے لوگوں کو، عورتیں بکا کرتی تھیں، یہ تھا وہ تھا، یہ ساری چیزیں والعیاذ باللہ۔ یہ چیلنجز تھے جو باہر سے آ رہے تھے، اور چیلنجز اب اندر سے اٹھ رہے ہیں، پہلے بھی اٹھتے تھے، لیکن وہ جو چیلنجز، جو تحدی ہمارے اندر مسلمانوں سے اٹھ رہی ہے، اس کی ایک قسم تو وہ ہے جو ہمیشہ سے اٹھتی آئی۔ معتزلہ کی طرح کے لوگ جنہوں نے اللہ کے اس نظام کو بدلا۔ اللہ کا نظام یہ ہے کہ سب سے پہلے اس کی وحی ہے، اور وحی کے نیچے عقل ہے، اور عقل اور وحی دونوں مل کر انسانی فطرت پر حکومت کرتے ہیں۔ عقل کی بھی نفی نہیں کی جا سکتی، اور وحی کی تو نفی کی ہی نہیں جا سکتی۔ وحی ساری کی ساری خبر پہ مشتمل ہے، اور عقل ساری کی ساری نظر پہ مشتمل ہے، اور خبر اور نظر کو ملا کر ہی اقوام چلتی ہیں اور دنیا چلتی ہے۔ لیکن کہیں نظر یہ سمجھے کہ خبر پر غالب آ جائے، سوال ہی نہیں پیدا ہوتا۔ اسی لیے تمہارے شیخ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ نے پوری کتاب اس پہ لکھی ہے کہ اگر خبر صحیح ہو تو خبر صحیح کبھی بھی عقل سلیم کے ساتھ ٹکراتی نہیں ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ عقل سلیم اور صحیح خبر دونوں ایک دوسرے میں ایڈجسٹ ہوتی ہیں، دونوں ایک دوسرے کی تائید کرتی ہیں۔ شیخ جانتے تھے کہ ان کے زمانے میں چیلنج کیا ہے۔ شیخ کے زمانے میں بڑے بڑے لوگوں نے اعتراضات کیے، اور اعتراضات خدا کی ذات پاک سے لے کر خلافت اور صحابیت تک پہ تھے
جو انہیں اہل تشیع نے اپنے زمانے میں خط لکھے اور جو کچھ انہوں نے شیخ نے اس زمانے میں یہ جو لکھی ہے منہاج السنہ رحمہ اللہ، شیخ نے منہاج السنہ جو طاہر کے جواب میں لکھی ہے وہ پکے شیعہ تھے، اور کمال یہ ہے کہ اپنے عقائد کو جانتے تھے، پڑھے لکھے تھے۔ اب تو ایسے ایسے آ گئے ہیں کہ جن سے بات کرنے کو جی نہیں چاہتا، جن کو کہتے ہیں ہم کہ یار اپنی کتابیں پہلے پڑھاؤ پھر کچھ بات کریں، تمہیں پتہ ہی نہیں۔ ایک موٹی سی مثال اس کی بتاؤں، اہل تشیع کے عقیدے میں شامل ہے اور ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ ہمارا عقیدہ ہے کہ جادو برحق ہے، ہو جاتا ہے، اور اہل تشیع کا عقیدہ یہ ہے کہ جادو نام کی دنیا میں کوئی چیز نہیں پائی جاتی۔ یہ ان کے عقیدے میں شامل ہے اور یہ ہمارے عقیدے میں شامل ہے۔ اور جتنے جادو کے توڑنے والے 90%، 95% دیکھو تو جعفری نقوی۔ ایک یار اپنے عقیدے کو ہی پڑھاؤ، تمہارے بڑوں نے لکھا ہے کہ جادو نام کی کوئی چیز نہیں ہے۔ جب جادو ہی نہیں ہے تو اس کا توڑ کیسا؟ جادو ہی نہیں ہے تو اس کے اثرات کہاں سے؟ گنجی نہائے کیا اور نچوڑے کیا؟ سرے سے عقیدہ ہی نہیں ہے۔ اور ہمارے یہاں عقیدہ ہے، ہم کہتے ہیں جادو ہوتا ہے، جادو کا توڑ بھی ہوتا ہے، جادو کی وجہ سے انسان کی طبیعت پہ اثرات مرتب ہوتے ہیں۔ ہمارے حنفیوں میں کرخی، جساس رحمہم اللہ، ان لوگوں نے جو انکار کیا ہے نا، تو یہ معتزلہ کا ایک رنگ ان میں تھا۔ جساس رازی رحمۃ اللہ علیہ، جو ان کی کتابوں سے ہم نے دوستوں کو بتایا بھی، 9 مقامات ہم نے دیکھے جہاں پر خالص ٹھیٹھ ان میں معتزلہ کا رنگ ہے۔ وہ رنگ نہ حنفیہ کا ہے نہ اہل سنہ کا۔ ان میں سے ایک مسئلہ یہ بھی ہے، وہ جادو کا انکار کرتے ہیں، یزید پر لعنت بھیجتے ہیں۔ یہ معتزلہ کا مسلک تھا، اور یزید پر لعنت بھیجنے کا مسئلہ تو ہمارے ان بخاریوں میں بھی تھا۔ بلخ اور بخارا 2 اسکول آف تھاٹس رہے ہیں، بہت بڑے حنفیوں کے، بنو مازہ کا خاندان، وہ نسل در نسل فقیہ تھے، بہت بڑے لوگ تھے بخارا والے۔ یہ بخارا کے جتنے مفتی اور بڑے بڑے لوگ تھے، یہ سب یزید پہ لعنت بھیجتے تھے۔ چلو اس کی تو تعویل اور توجیہ کی جا سکتی ہے کہ معتزلہ میں سے نہ ہوں، لیکن اور کتنے مسائل ہیں جن میں ہمارے جساس اور کرخی اور رحمہم اللہ یہ ادھر گئے ہیں۔ یہ اس لیے بیان کر رہے ہیں کہ کل کو کوئی یہ نہ کہے کہ تم میں بھی ایسے پائے جاتے تھے، تو ہم کہتے ہیں پہلے ہی سے کہ وہ رنگ اور تھا، معتزلہ سے آیا تھا وہ رنگ، ہمارے ہاں نہیں تھا، ہمارا اصل رنگ اور ہے۔ تو یہ ایک مثال ہے کہ اپنے عقیدے سے بھی ناواقف۔ تو اس لیے ایک چیز تو یہ ہے کہ چیلنجز باہر سے آتے تھے، اور ایک چیز یہ ہے کہ چیلنج اندر سے پھوٹتے تھے، پیدا ہوتے تھے۔ اللہ تعالیٰ کی ذات پر بحث، اللہ کی صفات پر بحث، رسالت کی حقیقت پر بحث، جنت اور جہنم اور فرشتوں کی حقیقت پر مباحث، یہ وہ چیزیں تھیں جو مسلمانوں میں رہی ہیں، اور انہوں نے کمال کا ثبوت دیا ہے۔ بڑے کھلے دماغ کے لوگ تھے، لوگ جاتے تھے مساجد میں، سوال کرتے تھے، جواب پاتے تھے۔ بہت سے مسلم مفکرین، ان کی زندگی میں بہت نمایاں یہ چیز نظر آ جائے گی کہ انہوں نے کہا لا ادری، مجھے نہیں معلوم۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے حتیٰ کہ ایک باب باندھا ہے کہ قول الرجل، آدمی کا یہ کہنا کہ مجھے نہیں آتا، یہ بھی علم ہے۔ اسے اتنا تو پتہ ہے نا کہ نہیں آتا، خود یہ شعور ہونا کہ مجھے یہ چیز نہیں معلوم، یہ چیز ایک علم ہے۔ اس کے بعد وہ نہیں معلوم تو کیا کرے گا؟ جستجو کرے گا، یا پھر وہ یہ کہے گا کہ اس کی مجھے اب کیا ضرورت ہے، نہیں معلوم، بس بہت سی چیزیں نہیں معلوم، اس میں ڈال دو۔
لیکن سچائی پہ قائم ہو گیا نا کہ اس نے کہا مجھے معلوم نہیں۔ اب ایک آدمی ہے، وہ 80 سال کی عمر ہو گئی، اس سے کوئی جا کے کہے کہ یہ جو پیراسیٹامول ہے اس کو فارماکالوجی میں کیسے کریں گے، اس کو کس طرح اجزاء میں تقسیم کریں گے، تو وہ کہہ سکتا ہے کہ بیٹے مجھے نہیں معلوم۔ پھر وہ سوچے گا کہ اب کیا، کہ میں اس کا کہتا ہے کیا علم حاصل کرنا، اللہ کو یاد کرو، میرے کس کام کی اب یہ باتیں۔ سچائی ہے ہر طرف۔ امام مالک رحمۃ اللہ جیسا آدمی، ایک آدمی اسپین سے ان کے پاس چل کے مدینہ منورہ آیا، اور اسپین سے مدینہ منورہ، اسپین ساحل سمندر سے گزر کے آتے تھے، جدہ اترتے تھے یا کسی دوسری بندرگاہ پہ، اور اس وقت جیسے کسی نے زمین پہ آ کے اعلان کر دیا ہو کہ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ سے اللہ کو محبت ہے، اور ان سے بڑا آدمی اس وقت علم میں امت میں موجود نہیں۔ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے گئے تھے۔ امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا غلبہ تھا اپنے دور کا، وہ اپنے دور کے بس سب سے بڑے مفتی، کیا چھوٹے مفتی اور کیا بڑے مفتی ہی وہی مانے جاتے تھے، اور ان کا ایک ایک اشارہ اجتہاد کا سبب بنتا تھا۔ تو اتنے دور سے آنے والے مسافر نے سوال پوچھا، فرمایا مجھے نہیں معلوم۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مسجد نبوی تھی نا، پھر حضرت عمر رضی اللہ عنہ جس کی توسیع کی تھی، امام جب کھڑا ہوتا ہے مسجد نبوی میں تو اس کے دائیں طرف اس توسیع کا آخری نقطہ جو تھا، یہاں پر حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ عنہ کا گھر تھا۔ پھر جب وہ کوفہ تشریف لے گئے تو یہ گھر خرید لیا تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کے آباء و اجداد نے۔ پھر یہ گھر تھا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا، اور چند قدموں کے فاصلے پہ قبر شریف تھی، وہیں پڑھاتے تھے۔ پھر اسے دوسرا سوال، تیسرا سوال، کوئی 30 سوالات اس نے پوچھے، تو ہر ایک سوال کے متعلق فرمایا لا ادری، نہیں معلوم۔ اس کا حضرت لوگوں سے جا کر کیا کہوں گا؟ تو انہوں نے کہا لوگوں سے کہنا کہ میں مالک کے پاس گیا تھا، مسائل پوچھتے، انہوں نے فرمایا کہ نہیں معلوم، بس، اور کیا۔ یہ علم تھا، ٹامک ٹوئیاں نہیں مارتے۔ اور یہ اس ہستی کا حال ہے جہاں امام محمد رحمۃ اللہ علیہ حنفیوں میں سے گئے اور اپنے گھٹنے ٹیک دیے اس شخص کے علم کے سامنے، اور یہ اس ہستی کا حال ہے کہ پسینہ پسینہ ہو رہے تھے۔ ایک دن کسی نے آ کے پوچھا کہ حضرت کیا ہوا ہے، خیریت ہے؟ چہرے پہ بہت زیادہ فکر کے تاثرات ہیں اور پسینہ پسینہ ہو رہے ہیں۔ انہوں نے کہا کہ تم جانتے ہو نعمان کو؟ کہا کون نعمان؟ فرمایا کہ وہ کوفہ والے۔ کہا جی، یعنی امام ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ۔ انہوں نے کہا وہ آج آئے تھے یہاں، اور کہ کسی مسئلے پہ میری اور ان کی تکرار ہوئی، اور اللہ کی قسم وہ دلائل میں اتنے مجھ پر غالب رہے کہ یہ مسجد نبوی جو میری دیکھی بھالی ہے، جہاں میں ہمیشہ رہا ہوں، اگر وہ یہ کہتے کہ اس کی دیواریں گارے اور مٹی سے نہیں سونے سے بنی ہوئی ہیں تو میں ہار جاتا اور وہ ثابت کر جاتا۔ کہا اتنا علم اس شخص کو اللہ نے دیا ہے، پسینے دیکھ رہے ہو میرے؟ امام محمد رحمۃ اللہ پڑھنے آئے تھے، امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ پڑھنے یہاں آئے تھے۔ امام شافعی اور محمد میں بڑا فرق ہے کہ امام محمد رحمۃ اللہ علیہ کو امام مالک رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی زبان مبارک سے 700 احادیث سنائیں، پڑھا، امام محمد سنتے رہے، اور امام شافعی جب آئے ہیں تو عمر زیادہ ہو گئی تھی، بس ان کے سامنے پھر پڑھا جاتا تھا، شاگرد پڑھتے رہتے تھے۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ نے شاید 1 یا 2 حدیثیں ان کی زبان سے سنی ہوں گی، وگرنہ وہ بولتے نہیں تھے، وہ پڑھتے رہے، اور امام جب کتاب یا سبق ختم کرنا ہوتا تھا
تو بس اشارہ کر دیتے تھے، لوگ اٹھ جاتے تھے۔ بڑا فرق ہے ان کی زبان سے سننا اور ان پہ پیش کرنا۔ حدیث کی اصطلاحات جاننے والے یہ جانتے ہیں۔ یہ چیلنجز تھے جو ہمارے ماضی میں ہمارے اندر سے تھے، کوئی مسئلہ نہیں۔ جو اصل مسئلہ ہے نا، جس میں یہ سارے آسٹریلیا، یورپ اور امریکہ کے بچے اور بچیاں اور نظر آتے ہیں، نظر کیا آتے ہیں، ہم دیکھتے رہتے ہیں، سنتے رہتے ہیں۔ جو سب سے بڑا بھیانک چیلنج اس وقت ہے وہ یہ ہے کہ وہ کہتا ہے میں خدا کے دین کو مانتا ہوں لیکن دین کے ماننے کی روایت سے انکار کرتا ہوں۔ یہ ہے مسئلہ۔ ایک آدمی کہتا ہے میں خدا کے دین کو ہی نہیں مانتا، وہ چاہے مسلمان ہو چاہے کافر ہو، جان چھٹی۔ وہ کہتا ہے میں اللہ ہی کو نہیں مانتا، بات ختم ہو گئی۔ یہ جو کہتا ہے نا کہ میں خدا کے دین کو مانتا ہوں، اللہ کو مانتا ہوں، اس چیز کو مانتا ہوں، لیکن دین کی تسلسل کے ساتھ جو روایت امت میں چلی آ رہی ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ ہے عذاب۔ اور یہ سب سے زیادہ بھیانک چیلنج ہے، یہ جو کچھ اٹھ رہا ہے اور یہ جو نسلیں تربیت پا رہی ہیں یورپ اور امریکہ میں، یہ ایک خاص فرقہ اور طبقہ پیدا ہو جائے گا جو کہیں گے دین سے انکار نہیں کر رہے مگر دین کی روایت سے انکار کرتے ہیں، ہم نہیں مانتے۔ دل توڑ گئی ان کا 2 صدیوں کی غلامی، دارو کوئی سوچ ان کی پریشان نظری کا۔ یہ اتنا بڑا لمحہ فکریہ ہے کہ اگر آدمی میں ذرا بھی خدا کے دین کا احساس ہو تو راتوں کی نیند اڑ جاتی ہے کہ یا اللہ یہ کافر ہو جائیں گے، کافروں سے بدتر ہو جائیں گے۔ وہ کہتے ہیں دین کو مانتا ہوں، نماز پڑھتا ہوں، لیکن دین کی روایت کو نہیں مانتا۔ تم یہ جو 5 نمازوں کا کہتے ہو، اس کی مثالیں سنو۔ تم یہ جو 5 نمازوں کا کہتے ہو نا، ضروری نہیں ہے کہ 5 نمازیں ان کے اوقات میں پڑھی جائیں، 5 نمازیں 3 وقتوں میں بھی پڑھی جا سکتی۔ یہ بالکل چھوٹی سی بات ہے۔ چلو یہ کون سی اتنی بڑی بات ہو گئی؟ سفر میں، عذر میں سب قائل ہیں، شوافع قائل ہیں، حنابلہ قائل ہیں، کوئی اتنا نہیں۔ لیکن جب وہ بغیر علم کے ان چیزوں میں پڑھتا ہے نا، تو یہ ہے وہ جو دین کی روایت کا انکار کرتا ہے۔ اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ شافعیوں کا کیا مسلک ہے، اسے پتہ بھی نہیں ہے کہ حنبلیوں کی کیا مسلک ہے۔ اس نے ایئرپورٹ پہ دیکھ لیا ہے کچھ لوگوں کو جو ایئرپورٹ پہ مغرب اور عشاء کو یا ظہر اور عصر کو اکٹھا ملا کر پڑھ رہے تھے، اس نے اپنا دین وہاں سے لے لی۔ اس کے پیچھے علمی دلائل ہو نا اس کے پاس، پھر مانا جا سکتا ہے کہ بیٹے بالکل ٹھیک ہے، آپ نہیں مانتے، نہ مانیے۔ یہ زیادہ سے زیادہ حنفی فقہ کے ایک مسئلے میں آپ اختلاف، لیکن اول تو آپ کے اختلاف کی حقیقت کیا ہے، کتنا علم ہے۔ چلو تم نے پڑھ لکھ کے کیا ہے تو بھی قابل گوارا ہے۔ وہ اپنا دین کہاں سے لے رہا ہے؟ اس روایت کو ترک کر رہا ہے جو دین کی روایت ہے۔ وہ کہتا ہے دین مانتا ہوں، روایت نہیں مانتا۔ ہر وہ نظریہ، ہر وہ عقیدہ، ہر وہ علم، ہر وہ احساس جو اسلاف کے حصار اور دین کی روایت جو مستقلاً امت میں منتقل ہوتی چلی جا رہی ہے، اس سے باہر ہے وہ گمراہی ہے۔ جو اس سے باہر ہے وہ گمراہی۔ کہتا ہے دین کو مانتا ہوں۔ یہ دوسری مثال آپ سے عرض کریں، کہتا ہے لیکن دین کو مانتا ہوں، ان احادیث کو بھی مانتا ہوں جو احادیث فطرت کے مطابق ہیں، باقی جو روایتیں ہیں نا میں اس کو نہیں مانتا، میں اس چیز کو نہیں مانتا، میری عقل کے خلاف ہے، عقل انسانی کے خلاف۔ چاند کی رویت بالکل ٹھیک ہے، سائنس کا مسئلہ ہے، سائنسدانوں کو چاہیے، اس میں کسی کو اختلاف نہیں،
لیکن اس کے ساتھ یہ پچر بھی لگانا کہ یہ کیا مولویوں نے چاند دیکھنا ہے، اور یہ وہ ایک سنت کی توہین بھی کرتا ہے، سنت کے ترک پر بھی لوگوں کو آمادہ کرتا ہے۔ وہ کہتا ہے دین کو مانتا ہوں مگر یہ جو روایت چلی آ رہی ہے نا چاند کے دیکھنے کی، میں اسے ختم کرتا ہوں۔ اسے پتہ نہیں ہے کہ وہ کیا کر رہا ہے، بظاہر ایک چھوٹا سا عمل ہے، اسے وہ اکھیڑ رہا ہے، اور دوسرے لفظوں میں یہ کہہ رہا ہے کہ دین کو مانتا ہوں اور اس روایت کو نہیں مانتا۔ یہ تو مثالیں ایسی ہی ہیں۔ ایک تیسری روایت عرض کریں، وہ کہتا ہے دین کو مانتا ہوں، میں یورپ اور امریکہ اور آسٹریلیا اور اتنی جدید دنیا میں پیدا ہونے والا آدمی کیا اس مفروضے پر یقین رکھوں کہ ایک آدمی کو صلیب پہ چڑھایا ہی نہیں گیا اور سیدھا آسمانوں میں اٹھا لیا گیا اور قرب قیامت میں واپس آ جائے گا؟ میں ان روایات کو نہیں مانتا۔ اور دوسری طرف پلٹو اور جھانکو اپنے اسلاف کو، تو وہ اسے عقیدے کا مسئلہ کہتے ہیں کہ تمہارا عقیدہ یہ ہے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام آئیں گے۔ عقیدے کی تصریح اور اس کا کفر ہونا ان چیزوں کا، یا کفر سے قریب تر ہونا، یا آپ عقیدے کی کتابیں پڑھ لیں۔ مسئلہ تو یہ ہے کہ عقیدے کی کتابیں جو خالص ٹھیٹھ عقیدے پر مشتمل ہیں، اور خاص طور پہ پھر عقیدے میں سے اہل السنہ کی جو کتابیں ہیں، اب ہمارے دینی مدارس میں بھی نہیں پڑھائی جاتی ہیں۔ عذاب قبر سے شروع کرتے ہیں اور بس آگے تھوڑا سا سیدنا مسیح علیہ السلام ان کے متعلق وہ کہتا ہے میں دین کو مانتا ہوں، خدا کے نبی تھے، صاحب کتاب تھے علیہ الصلوۃ والتسلیم، مگر میں یہ نہیں مانتا، یہ دین کی روایت کا انکار ہے، یہ دین کی اس بنیادی عقائد میں سے جو ایک عقیدہ ہے اس کا انکار ہے۔ الفرق بین الفرق بغدادی کی کتاب ہے، اس نے اس مسئلے کو لکھا ہے، ہر جگہ عقیدے میں مل جائے گا۔ وہ خاص طور پہ اس لیے کہ غالباً انہوں نے ہی لکھا ہے اس کو کہ اہل السنہ کے عقائد میں سے ایک عقیدہ ہے، یعنی اس کے نہ ماننے سے اہل السنہ سے ہی خارج ہو جائے گا۔ اور جو لوگ اس کا انکار کر رہے ہیں، یہ سب سے بڑا فتنہ اس وقت جو امت کو پیش ہے، جو بھیانک ہے، یہ ہے نتیجہ کیا نکلے گا۔ اور اسی عقیدے کو اب احادیث تو اتنی آ گئیں، ان احادیث کو مانو اور پھر شخصیت کی تلاش کی۔ عیسیٰ علیہ السلام کون ہے؟ اہل السنہ کا صاف ستھرا نکھرا ہوا عقیدہ ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ نزول ہوگا ان کا، ختم۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے، اور نزول کے الفاظ بھی ہیں، آئیں گے۔ قادیانی کہتے ہیں ہم ان احادیث کو مانتے ہیں، اور ان احادیث کے مطابق جس فرد نے آنا تھا وہ مرزا غلام احمد قادیانی۔ تیسری راہ نکلی کہ ہم ان احادیث کو ہی نہیں مانتے۔ یہی وہ خطرہ تھا جس کے پیش نظر سید انور شاہ صاحب کشمیری رحمۃ اللہ علیہ نے غلام احمد قادیانی کے دعوی نبوت کی تردید میں، یا اس کے مسیح ہونے کی تردید میں، یا مسیح کے آنے کے عقیدے میں، ان سارے موضوعات پر احادیث کو جمع کروایا اور حضرت کتاب لکھوائی یا لکھی، اور حضرت رحمۃ اللہ نے بتایا کہ 200 سے زیادہ احادیث اس موضوع پر ہیں سیدنا عیسیٰ علیہ السلام کے آنے پہ۔ یہ متواتر حدیث ہے، متواتر حدیث کا انکار کفر ہے۔ لیکن جب یہ ذہن بنا ہوا ہو کہ میں دین کو مانتا ہوں، باقی میں کسی چیز کو نہیں مانتا، چاہے وہ ابو حنیفہ اور امام مالک کی کیوں نہ ہوں، میری اپنی سوچ ہے، میں اپنا مجتہد ہوں، میرا اجتہاد۔ اور افسوس کی بات یہ ہے کہ ہمارے دور میں غامدی صاحب ماشاءاللہ سارے پڑھے لکھے ہونے کے باوجود، پڑھانے کے باوجود، وہ ایسی باتیں کرتے ہیں۔ یہ وہ سب سے بڑا خوف اور ڈر جس سے آتا ہے یہ ہے کہ پوری امت میں اب افراد پیدا ہونے شروع ہو گئے ہیں جو کہتے ہیں دین کو مانتے ہیں، اس روایت کو نہیں مانتے جو روایت آئی ہے۔
ایک اور مثال عرض کر دیتے ہیں، کہتا ہے دین کو مانتا ہوں، بالکل ٹھیک ہے، لیکن سود یہ جو بینکنگ کا ہے میں اس کو نہیں مانتا، یہ جائز ہے، یہ درست ہے، یہ ماڈرن اکانومی ہے، ہمارے قیام کا ذریعہ ہے۔ میں یہ تو مانتا ہوں کہ سود حرام ہے، مگر یہ وہ سود ہی نہیں ہے، وہ کمرشل انٹرسٹ تھا جسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے منع کیا تھا، باقی یہ سود تو کوئی سود نہیں۔ اور وہ بھی چلو کوئی بات کرے علمی حوالے سے دلائل کی بنیاد پہ تو آدمی اس کی بات سنے یا بات کرے۔ اب یہ مسئلہ آئندہ اٹھے گا کسی وقت، اور اس وقت یہ مسئلہ جو ہے وہ پھر دیوبندی اور بریلوی مسائل میں گنا جائے گا۔ بانڈ نکلتا ہے نا انعام، مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے فتویٰ لکھا، غالباً پہلا فتویٰ حضرت نے ہی تحریر فرمایا تھا، غالباً یا اس سے پہلے بھی ملتا ہے، حضرت تھانوی رحمۃ اللہ نے لکھا ہوگا، یہ خیال میں نہیں ہے، لیکن اتنی شرح اور بسط کے ساتھ غالباً مفتی صاحب ہی ہیں جنہوں نے اس مسئلے کو لکھا اور تنقیح کی اس کی، ایسا فتویٰ اس سے پہلے علم میں نہیں، انہوں نے اسے ناجائز قرار دیا، جوا قرار دیا۔ اب مولانا غلام رسول سعیدی صاحب مرحوم بریلوی مکتبہ فکر کے بہت بڑے صاحب علم تھے، ان کی تفسیر آئی ہے، ان کی مسلم کی شرح آئی ہے، 30 جلدوں میں تفسیر انہوں نے لکھی ہے، نقل کیا ہے، جو کچھ بھی کیا ہے۔ بہرحال ان جیسا آدمی اس دور حاضر میں بریلویت کا مسلک رکھتے ہوئے اپنے امام احمد رضا خان صاحب کی تردید کرے، کوئی دوسرا ہے ہی نہیں۔ صاف لکھتے ہیں کہ حضرت کے اس فتوے میں یہ تسامح ہوا ہے، یہ فتوے میں یہ تسامح ہوا ہے، اور تعریف بھی کرتے ہیں۔ انہوں نے پورے دلائل کے ساتھ مسلم کی شرح میں لکھا ہے کہ بانڈ ہمارے نزدیک جائز ہے، یہ حرام نہیں ہے، اور پھر مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ کے فتوے کی تنقید بھی کیا ہے کہ حضرت نے یہ کہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں، حضرت نے یہ کہا ہے، ہم یہ کہتے ہیں۔ وہ ایک چیز ہے علمی۔ اسی لیے مفتی منیب الرحمن صاحب کے مدرسے میں چونکہ وہ پڑھاتے تھے تو ہم نے مفتی منیب صاحب سے خود پوچھا، مفتی صاحب نے فرمایا میں اسے جائز سمجھتا ہوں۔ ہم سمجھ گئے کہ اصل وہ ہے جو ان کے ہاں اس مسئلے کی تنقیح اور تشریح کی گئی ہے۔ اب یہ ہمارے جو دیوبندی حلقے کے لوگ ہیں ان کے ذمے ہے کہ اس فتوے کی تردید تائید کچھ کریں، مگر اس کو سمجھے کون اور اس پہ بحث کون کرے، یہ ایک مسئلہ ہے۔ میں سود کو حرام مانتا ہوں، لیکن سود کو جس طرح اسلاف سمجھتے تھے میں ایسے نہیں سمجھتا، میں اسے ناجائز سمجھتا ہوں، لیکن میرا نظریہ اور عقیدہ اور اعتبار یہ ہے کہ وہ ٹھیک ہے، اس کو نہیں مانتے ہوں گے، ناجائز سمجھتے ہوں گے، مگر میں اب اس چیز کا اس طرح سے قائل نہیں ہوں۔ یہ سب سے بڑا خطرہ ہے جو پیش آ رہا ہے اور پیش آ بھی چکا ہے کہ دین کو مانتا ہوں مگر دین کی روایت کو نہیں مانتا۔ اس سے بھی آگے چلیں۔ اسی میں ذرا سی بات رہ گئی۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام پہ جتنی احادیث آئی ہیں، یہ صرف یہ نہیں ہے کہ ان کا انکار ہے، پس پشت اس کے نظریہ یہ ہے کہ جو احادیث فطرت کے مطابق سنت میں آئی ہیں اس کو مانتا ہوں، باقی سب کا انکار ہے۔ نتیجہ اس کا یہ نکلے گا کہ انکار حدیث کی روایت کی تقویت ہے، اس کا مستحکم ہونا ہے، اور جب حدیث پہ اعتبار اٹھ گیا اور حدیث احکامات کو ثابت کرنے کا ایک دلیل اور ذریعہ نہ رہی تو پھر آدمی آزاد ہے جو مرضی کرے۔ دین نام کس کا ہے؟ ہم کہتے ہیں دین نام ہی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان سے جو بات نکلی اس کا ہے، جو عمل ان کے جسم مبارک سے آیا وہ اس کا دین نام ہے، بس اور کیا۔
دین سب کچھ وہی ہے۔ البتہ ہر آدمی کو یہ حق حاصل ہے کہ وہ تنقیح کر لے کہ خبر مجھ تک جو پہنچی ہے یہ واقعی ایسے ہے یا نہیں۔ اگر اس کی تحقیق بتاتی ہے کہ یہ چیز ایسے نہیں ہے تو اس کے ساتھ ایک اور چیز کا اضافہ کرنا ہے کہ امت میں جو اس علم کے میدان میں یعنی حدیث میں اتھینٹک تھے وہ اس حدیث کے بارے میں کیا کہتے ہیں۔ اگر وہ لوگ اس بات کے قائل تھے، مانتے تھے، تو اب اس کو جواب دیا جا سکتا ہے کہ جناب آپ سے پہلے بھی اس میدان میں گھڑ سوار گزرے ہیں، وہ بھی سوار تھے، آپ جو کچھ کہہ رہے ہیں اس کے نتیجے میں یہ بات نہیں مانی جا سکتی۔ لیکن ان کے فتنے کا بنیادی مرکز اس سارے فتنے کا کہ دین کو ماننا ہے اور دین کی روایت کو نہیں ماننا، یہ پھوٹتی ہے شاخ جہاں سے، اور یہ گناہ جہاں سے شروع ہوتا ہے، اور پہلا کومپل جو اس کا نکلتا ہے وہ اپنے اسلاف پر اعتماد سے بیزاری کا اظہار کرنا ہے کہ وہ تو سمجھے نہیں دین کو، میں سمجھا۔ بہت بڑا فتنہ ہے، بہت بڑا فتنہ ہے۔ ایک آدمی کے لیے یہ کافی تھا کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث پہ یہ کہا ہے۔ دیکھو، ایک ہے دین کا سمجھنا، یہ دین کا سمجھنا ہر ایک کی ذمہ داری نہیں ہے، یہ دین کا سمجھنا ہر ایک کا کام بھی نہیں ہے۔ کوئی بھی نظریہ جو ہوتا ہے اس کے خواص جانتے ہیں، اس نظریے کے پیش کرنے والے کے خواص جانتے ہیں کہ یہ نظریہ کیا ہے۔ کمیونزم، کارل مارکس، اینگلز، لینن، اسٹالن، یہ سب ایک نظام میں جڑے ہوئے تھے، یہ بڑے شمار کیے جاتے تھے، یہ جانتے تھے کہ نظریہ کیا ہے۔ ہر آدمی کا یہ کام بھی نہیں ہوتا اور ہر آدمی کر بھی نہیں سکتا۔ دین کا جو مزاج اور دین کی غایت و حکمت اور حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی طبیعت کی شناسائی جتنی ابو بکر اور عمر رضی اللہ عنہما کو حاصل تھی، اتنی خالد بن ولید اور عمر بن العاص رضی اللہ عنہما کو تھوڑے ہی تھی، حالانکہ وہ چوٹی کے لوگ شمار کیے جاتے ہیں۔ مگر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا مزاج کیا تھا حضرت عمر رضی اللہ عنہ جانتے تھے، وہ جانتے تھے، بکر رضی اللہ عنہ جانتے تھے، عثمان رضی اللہ عنہ، خلفائے راشدین کے قول و فعل کو جو ہم حجت سمجھتے ہیں اس لیے کہ وہ دین کے مزاج شناس تھے۔ اس موضوع پہ کسی نے لکھا نہیں ہے، لیکن اگر کوئی لکھے تو یہ تاریخی چیز وہ لکھے گا کہ حضرت عمر اور حضرت علی رضی اللہ عنہ میں کتنی مشابہت پائی جاتی تھی، دونوں کے خلافتیں ایک دوسرے کی کتنی جھلک اور جتنا عکس نظر آتا ہے۔ سیدنا علی رضی اللہ عنہ نے جتنی پیروی کی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کی، اس سے بڑھ کر کسی کی نہیں کی، نہ ابو بکر رضی اللہ عنہ کی، نہ عثمان رضی اللہ عنہ کی، اور اختلاف کیا ہے امیر المومنین رضی اللہ عنہ کے اجتہاد سے۔ لوگ کہتے ہیں کہ ہم گئے اور ان کی کوہنیوں تک دونوں ہاتھ بھرے ہوئے تھے، اونٹوں کے لیے چارہ بنا رہے تھے، بھینسوں کے لیے گتاوا بناتے ہیں نا گاؤں میں، دونوں ہاتھوں سے اسے گھولتے ہیں نا، سیدنا علی رضی اللہ عنہ امیر المومنین اس طرح تھے، اور ان کے دونوں ہاتھوں کو ہم نے دیکھا کوہنیوں تک بھرے ہوئے تھے۔ اور ہم نے حج تمتع کے بارے میں ان سے دریافت کیا تو انہوں نے بڑی سختی سے تردید کی، ان کا حج تمتع تھا، ہم کریں گے۔ میں کسی بھی آدمی کا اس معاملے میں فیصلہ نہیں مانوں گا۔ یہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ سے اجتہادی اختلاف تھا ان کا، بسم اللہ، تو دونوں ہمارے بڑے تھے۔ اور سیدنا علی رضی اللہ عنہ ہی نے یہ کہا کہ جو چیز امیر المومنین کر گئے ہیں عمر، میں اسے حد الوسع تبدیل نہیں کرتا۔ البار، بہت نیک تھے امیر المومنین، الراشد، صحیح معنی میں اللہ کی راہ پہ چلنے والے تھے امیر المومنین۔ آج تک لوگوں نے غور بھی نہیں کیا، لکھا بھی نہیں۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کے ساتھ اتنی ان کی مشابہت تھی
حضرت عمر رضی اللہ عنہ کبھی کبھی عید پڑھانے جاتے تھے، ننگے پاؤں جاتے تھے اور فرماتے تھے کہ اللہ کی تعظیم میں جوتے نہیں پہنتا، اس کا کام کرنے جا رہا ہوں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جوتے نہیں پہنتے تھے، کبھی کبھی جب عید پڑھانے جاتے تھے فرماتے تھے کہ اللہ کی تعظیم اور عظمت کی وجہ سے جوتے اتار دیے ہیں کہ کس کی بارگاہ میں جا رہا ہوں۔ یہ ادب اور محبت کا غلبہ تھا۔ یہ سارے لوگ ہم اسی لیے انہیں دلیل مانتے ہیں، اور وہ کہتے ہیں کہ خدا کی کتاب اور پھر اس کے بعد ہماری عقل اور پھر کہیں جا کر حدیث، اور عقل کو کبھی کبھی خدا کی کتاب پر بھی غالب کرتے ہیں، کہتے ہیں جو عقل میں بات نہیں آتی کتاب اللہ کہے تو ہم اس کی تعویل کریں گے، حدیث میں آیا تو حدیثوں کا کیا اعتبار ہے جی، یہ تو اتنے 100 سال بعد لکھی گئیں اور یہ ہوا اور وہ ہوا۔ یہ سارے اس مکتبہ فکر کے بانی مبانی بھی، اور اب جن کے ساتھ ہم لوگوں کا واسطہ پڑا ہوا ہے، یہ سب کے سب کہتے ہیں دین کو مانتے ہیں، دین کی روایت کو نہیں مانتے، اور یہ چیلنج وہاں درپیش ہے۔ امریکہ میں کئی بچے اور بچیوں کو دیکھا، انگلینڈ میں دیکھا، دنیا کا فرانس میں، جرمنی، دنیا کے کتنے ممالک ہیں جہاں دیکھا دین مانتے ہیں، نماز پڑھتے ہیں، اور دین میں اسلاف پر اعتماد اور روایت کو ماننا نہیں ہے، ہم نہیں مانتے۔ اس لیے ایک دین سمجھنا ہے، یہ ہر ایک کی ذمہ داری بھی نہیں ہے، نہ ہر ایک کہہ سکتا ہے۔ جو بکر عمر رضی اللہ عنہ نے سمجھا تھا وہ بعد والے بھی سمجھے تھے، ایسے نہیں ہوتا۔ نظریہ دینے والا جانتا ہے، یہ اس کے خواص جانتے ہیں کہ کیا ہے۔ عام لوگ جو اس نظریے کی پیروی کرتے ہیں ان کا بنیادی طور پر اس عقیدے کو تسلیم کر لینا بس کافی ہوتا ہے۔ یہ فرق ہے، ایک حکمت الہیہ کو جانتے ہیں، ایک حکمت خداوندی کو جانتے ہیں، ایک آدمی خدا کے احکامات کی علت کو سمجھتا ہے۔ شاطبی ہے، شاہ ولی اللہ ہیں، مولانا قاسم نانوتوی ہیں، رازی ہیں، ابن خلدون ہیں، ابن تیمیہ ہیں، ابن قیم ہیں، اعلام الموقعین، اور یہ کتابیں بتاتی ہیں کہ کتنا گہرا اور ٹھوس علم تھا رضی اللہ عنہم۔ یہ الگ بات ہے، لیکن دوسرا ذریعہ دین پر اعتبار کا، اس پہ عمل کرنا ہے، اس عمل سے جو نور پیدا ہوتا ہے، اس عمل سے جو آدمی پر انشراح کی کیفیت طاری ہوتی ہے، یہ شریعت میں مطلوب ہے، اور بس۔ دین کو سمجھنا الگ چیز ہے اور دین پہ عمل کرنا ایک الگ چیز ہے، کیونکہ تقلید ہے وہاں تو خبر پہ عمل ہے، اور جو پہلا آدمی ہے وہ نظر اور خبر دونوں کو سمجھتا ہے، جو دوسرا ہے وہ خبر تک محدود رہتا ہے اور خبر پہ عمل کر لیتا ہے، بس۔ بے لچک عقیدہ اور اپنے اسلاف پر اعتماد اور ان کو ماننا، یہ ہے وہ چیز جو عام لوگوں کے لیے ہوتی ہے، اور اس میں خلل پڑ رہا ہے، اور اس کی جو تباہی مچتی ہے اس کی بھی ایک مثال دیں۔ بائبل پڑھنی چاہیے، تورات اور انجیل اور اس کی شروع پڑھنی چاہیے۔ وہ پڑھنے کے بعد اور اس کو کھنگالنے کے بعد اندازہ ہوا کہ اوہو، یہ روایت عیسائیت کی تباہی اور بربادی کا سبب بنی، اور اسباب بھی تھے، لیکن ایک یہ بھی بنی کہ انہوں نے کہا منیمائز کرو، منیمائزیشن، کم سے کم، بس وہ دین جو تمہیں مسلمان ثابت کر دے، بس اتنا کافی ہے۔ یہ منیمائزیشن کرتے 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 پورے ہفتے کی عبادت اتوار پہ آ گئی کہ بس اس دن عبادت کر لیا کرو۔ یہ منیمائزیشن کرتے 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 یہاں تک آ گئے کہ جس سوسائٹی میں رہو اپنے نام وہاں کے مطابق رکھ لیا کرو، اور اس میں ایک آدھ حرف کا اضافہ کر لو، اور چاہے وہ بھی نہ کرو،
اور اپنے عقیدے کو نہ چھوڑو۔ یہ منیمائزیشن ہی کی کرامتیں ہیں کہ تم اپنی کتاب کو جس زبان میں چاہے پڑھتے رہو، وہ اللہ کا کلام ہے۔ یہ منیمائزیشن، یہ ساری کی ساری منیمائزیشن جو ہے وہ جو دین سے وابستگی کے دونوں احساسات تھے نا، انہیں تباہ کر دیتی ہے۔ دین سے وابستگی کا احساس اس شخص کو تھا جو نظر اور خبر دونوں پہ نظر رکھتا ہے۔ علوم جس کے غلام ہیں یار، وہ جب چاہے جس علم کو چاہے پکڑ لے اور اس پہ بات شروع کر دے۔ یہ اتنا بڑا مقام یہ ابن تیمیہ رحمۃ اللہ علیہ کا تھا۔ وہ اتنے بڑے آدمی تھے کہ ان کے معاصرین تک نے لکھا ہے کہ علم شیخ کی خدمت میں گویا کھڑا رہتا تھا۔ شیخ جس علم سے، جس کتاب سے چاہتے تھے استدلال کرتے تھے۔ انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا یہ حال تھا، اس کے قریب قریب کا۔ اسی لیے تو حضرت انور شاہ صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا انتقال 1933 میں ہوا، اور اب 88 برس کے قریب ہو گئے، اور جتنی بڑی شخصیات ان کے شاگردوں میں پیدا ہوئیں اس کے بعد کبھی ایسے نہیں ہوا۔ دارالعلوم میں جتنے بڑے لوگ پیدا کیے اس وقت، اور ڈابھیل نے جو حضرت رحمۃ اللہ علیہ کے شاگرد بنے ہیں، اس کے بعد ایسی شخصیات آئی ہی نہیں۔ وہ تو حضرت مدنی رحمۃ اللہ علیہ کی روحانیت نے اور قرب خداوندی اور اتباع سنت پہ وہ جو اتنے بڑے مقام پہ تھے رحمہ اللہ، اس نے معاملے کو نبھا دیا۔ اس دین سے وابستگی ان لوگوں کی جو خبر اور نظر دونوں پہ کمال رکھتے تھے، یا ان کی تھی یا انسانوں عامت الناس کے قوت احساس کی اور روایت پہ اعتماد کی۔ اب جہاں روایت پر اعتماد نہ رہے اور پھر بھی وہ دین کے دفاع میں اترا ہوا ہو، تو یا تو پھر وہ مخلص ہے، چلو اس سے غلطی ہو گئی ہے، یا پھر ایک لفظ کہوں، یہ رقاص بندر ہیں۔ یہ بندروں کی طرح اچھلنا ہے، ادھر اچھلو ادھر اچھلو، یہ دین میں تعویل اور توجیہ کرتے رہو، اس کو نہ چھیڑو، اس کو نہ کہو کہ یہ مرد و عورت کی رضامندی باہمی کافی نہیں ہوتی، نکاح کے اور بھی لوازمات ہوتے ہیں۔ وہ کہتا ہے کہ مالکیوں کے ہاں تو ایسے ہوتا ہے، لہٰذا اس پہ اس زمانے میں فتویٰ دے دیا جائے، مطلب اس کو نہ چھیڑا جائے۔ اچھا شراب حرام ہے، یہ باقی ائمہ کیا ہے، حنفیوں کے ہاں کچھ گنجائش ہے، لہٰذا اس کو جائز قرار دے دیا جائے۔ موسیقی، یہ ائمہ نے بڑی سختی کی ہے، وگرنہ اہل مدینہ تو اس کے قائل تھے، اس کو بھی جائز قرار دے دیا جائے۔ یہ رقص نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ دین کے ساتھ مذاق نہیں ہے تو اور کیا ہے، یہ بندروں جیسی حرکتیں نہیں ہیں نقالی کی۔ کہاں تمہاری نقالی اور کہاں وہ آدمی جس کا اوڑھنا بچھونا، جس کی ایک ایک حرکت خدا کے دین کے ساتھ منسلک۔ کبھی کبھی وہ اللہ کے دین سے منسلک اور وابستہ صحیح معنی میں ایسی بات کرتا ہے جس کی علت، اس کی کھوج ہر آدمی کے لیے ممکن نہیں ہوتی، لیکن اللہ جانتا ہے کہ اس نے کیا الہام فرمایا۔ کہاں وہ لوگ اتنے بڑے اور کہاں یہ رقاصی۔ ایسے کئی گزرے اور وقت کے ساتھ ختم ہو گئے۔ فرق یہ تھا کہ ان کی یہ چیزیں کتابوں اور دفینے رہ گئے، بس ان کے نظریات دفن ہو گئے وقت کے ساتھ ساتھ۔ مستقل ایک فرقہ گزرا کہ 18 بیویاں، 9 بیویاں جائز ہیں، 18 مثنیٰ و ثلاثہ و رباع۔ اللہ نے کہا کہ فَانكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء، عورتوں میں سے جہاں جو تمہیں پسند آئیں نکاح کر لیا کرو۔ 2 3 اور 4 4 اور 4 8 ہوئے، 3 اور 3 6 ہوئے، 8 اور 6
14 اور 2 4 ہو گئی 18. یہ مستقل ایک طبقہ مر گئے، کتابوں میں رہ گیا، کسی نے سنا بھی نہیں ہوگا. لیکن اب عذاب یہ ہے کہ یہ نظریات کلپس کے ذریعے پھیل رہے ہیں. پڑھنا نہیں، کتاب نہیں اٹھانی، صرف ٹچ سسٹم میں یہ نظریہ. اور چونکہ نفس کو آزادی بنیادی طور پہ اس میں میسر ہے، تو منیمائزیشن کرتے کرتے یہ احساس اور عمل اور خیال، یہ سب چیزیں بدلتی ہیں. احساس اور خیال میں فرق ہے. احساس اور خیال کا فرق اس جمعے کو ہم نے بیان کیا، اب نہیں کرتے، لمبی بات ہو جاتی. خود احساس اور خیال میں فرق ہے. ہر وہ احساس، ہر وہ خیال، اس کے نتیجے میں ہر وہ عمل جس کی پشت پہ اسلاف کی تائید حاصل نہیں ہے، وہ گمراہی ہے. سیدھی سادی بات ہے، بس زیادہ نہیں. ہر وہ عمل جو اس حصار اور اس چار دیواری میں نہیں ہے، اس دائرے میں نہیں ہے جو اسلاف سے چلا آتا ہے، وہ سب گمراہی کی چیز ہے. ذہن کی جو علمی استعداد ہے نا، وہ ہر آدمی کو حاصل بھی نہیں اور ہر آدمی دین کو سمجھتا بھی نہیں. لیکن جو عمل کرتا ہے نا، وہ عمل اگر اسے اسلاف کی تائید حاصل نہیں ہے، کوئی نہیں مانتا. مغرب کی نماز 4 رکعتیں، ایک فتویٰ ہے، ایک چیز ہے. ملے گا کتابوں میں، آپ نے سنا بھی نہیں ہوگا. اس کے قائلین بھی تھے. کون پڑھتا ہے مغرب کی 4 رکعتیں؟ مٹ گئے، ختم ہو گئے. اس فتوے کو کسی نے نہیں پوچھا. اس لیے یہ جو ہو رہا ہے نا، اور پھر اس کے داعی، مصیبت اور عذاب یہ ہے کہ یہ ان یونیورسٹیز میں، ان جگہوں پہ زیادہ بڑھے اور زیادہ اسلام کے باقاعدہ نمائندے اور ہمدرد سمجھے جا رہے ہیں، جنہیں صحیح معنی میں اردو پڑھنی نہیں آتی. اردو زبان ہے نا، یہ پڑھ نہیں سکتے، اور وہ بھی دین میں منیمائزیشن ہے، اور وہ بھی دین کی تعویل کیے چلے جا رہے ہیں. حالانکہ جس یونیورسٹی میں جاؤ، کئی جگہ، قائد اعظم یونیورسٹی لے لو، کراچی یونیورسٹی لے لو، لمس لاہور کا لے لیں، جا کے دیکھیں، ان سارے پڑھنے لکھنے والوں نے سوائے اس کے کہ جوتے نئے ہوں، لباس مختصر سے مختصر ہو، اور یہ جو ایک فتنہ ہے بعض لوگوں کے لیے، کیا یہ موبائل، یا جو بھی نام دیں، نئے سے نیا ہو، امریکہ میں لوگوں نے خریدا نہ ہو اور یہاں پورے محلے میں اس کے گھر میں موجود ہو. سوائے اس کے ترقی کیا کی ہے یار؟ اس کے سوا تم نے کیا کیا؟ کلاس میں تم نے ٹاپ نہیں کیا، پڑھا تم نے نہیں ہے، رٹا تم نے نہیں مارا. ٹیچر بھی ایسا فیکلٹی میں جس نے آ کے پہلے دن کہہ دیا، معاف کیجیے گا، یہ یونیورسٹی پڑھاتے ہیں نا ٹیچر، یہ سارے حقائق ہیں یا نہیں؟ اعتراف بھی کرا لوں نا تاکہ اور آگے بڑھوں. ٹیچر فیکلٹیز کے ایسے کہ بیٹے یہ سبجیکٹ ہے، اس میں آپ یہ 5 سوال، یہ 10 سوال یاد کر لیں، ان کے جوابات آپ پاس ہو جائیں گے. چلو جی اب کتاب پڑھتے ہیں. وہ بھی کہتا ہے کہ جب ٹیچر نے کہہ دیا ہے تو یہی کافی ہے. تم نے پڑھا کیا ہے؟ تم نے موضوع کو سمجھا کیا ہے؟ عملی زندگی میں ایسے ایسے بچے دیکھے جو رٹے کی صلاحیت نہیں رکھتے تھے اور ٹاپک کو سب سے زیادہ سمجھنے والے تھے. رٹے کی صلاحیت نہیں تھی، نتیجہ یہ کہ امتحان ہوا، نہیں لکھ سکے، فیل ہو گئے. لیکن اس جیسا نظریے کو سمجھنے والا دوسرا بچہ بھی نہیں تھا.
یہ بہت بڑی خرابی ہے ہمارے نظام تعلیم کی کہ بغیر اساتذہ کی جانچ کے وہ علم پڑھایا جا رہا ہے۔ اساتذہ جانچ لیتے ہیں کہ کون سا بچہ رٹے کا ماہر ہے، اسے کچھ پتہ نہیں ہے کیا ہو رہا ہے کیا نہیں ہو رہا، رٹی رٹائی عبارت سنا دیتا ہے، اور اساتذہ جانتے ہیں کہ کون ہے جو سوچ سمجھ کے الفاظ کی حتیٰ کہ تبدیلی کے ساتھ بھی اس نظریے کو مانتا ہے، جانتا ہے۔ اسی لیے جو بڑے لوگ تھے نا، مولانا یعقوب نانوتوی رحمۃ اللہ علیہ، وہ امتحان کے بجائے نمبر لکھ دیتے تھے۔ تو کسی نے کہا حضرت یہ نمبر، تو انہوں نے کہا پھر امتحان لے لوں تمہارا۔ تو انہوں نے کہا حضرت آپ کیوں نہیں لیتے؟ فرمایا مجھے پتہ ہے کس کے کتنے نمبر آ سکتے ہیں، اس سے زیادہ نہیں لے سکتا، میں جانتا ہوں کتنا پڑھے ہوئے، کون کتنے پانی میں۔ حضرت تھانوی رحمۃ اللہ فرماتے تھے کہ ہم حاضر ہوئے اور ہم نے عرض کیا کہ حضرت ہمارا امتحان نہ لیں، اور ہم نے کہا حضرت میں سند نہ دیں۔ تو حضرت فرمایا کیوں سند نہ دیں؟ دیوبند کی سند کیوں نہیں لیتے؟ تو میں نے عرض کیا کہ حضرت ہم جہاں بھی جائیں گے نا، لوگ کیا کہیں گے؟ مدرسہ بدنام ہوگا ہم جیسے نالائقوں سے۔ تو میں یعقوب صاحب رحمۃ اللہ علیہ کو گویا اس پہ ناگوار گزرا، ایک جوش سا اٹھا، اور فرمایا مولوی صاحب ہمارے مقابلے میں تم اپنے آپ کو کچھ نہیں نہ سمجھتے، میں قسم کھاتا ہوں ہمارے بعد جہاں جاؤ گے تمہارے جیسا بھی لوگوں کو کہیں نہیں ملے گا۔ فرمایا تم کیا سمجھتے ہو اپنے آپ کو؟ تم کوئی معمولی لوگ ہو؟ یہ چیز، اور مخمل میں ٹاٹ کا ایک پیوند بھی لگا دیں تاکہ سمجھنے میں زیادہ آسانی رہے۔ برکلے یونیورسٹی، کوئی اور زندگی ملتی تو وہاں جا کر پڑھتے۔ برکلے یونیورسٹی کے ایک پروفیسر تھے، انہوں نے کوئی ایک مشکل چیز تھی، انہوں نے فرمایا کہ حل نہیں ہو رہا، تو خیر تو انہوں نے کہا کہ ہمارے ہاں ڈاکٹریٹ کر لو۔ تو ہم نے کہا ہمارے پاس تو کوئی سند ہی نہیں، کوئی چیز ہی نہیں۔ تو انہوں نے کہا میرا لکھ دینا کافی ہے، میں ایک چٹ دے دیتا ہوں، چلے جاؤ اور داخلہ تمہارا ہو جائے گا۔ یہ اساتذہ تھے، وہ اس وقت بھی تھے، اب بھی۔ یہ کیا ہے؟ یہ اس پہ گرفت رکھتے ہیں اپنے علم پہ، انہیں پتہ ہوتا ہے کہ علم کیا ہے۔ یہ جو اب اٹھے ہیں نا، اب جو یونیورسٹیز کا ماحول ہے، اس میں علم ہے کہاں؟ اس میں تعلیم ہے کہاں؟ رٹا ہے، اور پھر اس کی بنیاد پہ بہت سے بچے ہمارے یہاں بھی مدرسے میں آتے ہیں، اور ان کی ذہانت اتنی ہوتی ہے کہ ہم کبھی کبھی ان کے والدین سے کہتے ہیں کہ بچہ نہیں حفظ کر سکتا، چھوڑ دیں، اسے کتابوں میں ڈال دیں، کتابیں سمجھے گا۔ نہیں رٹ سکتا، وہ کہتا ہے مجھے بتاؤ یہ ہے کیا چیز، اس کی جستجو، پھر وہ آشنا ہو جاتا ہے، پھر وہ جو کچھ اس کے ضمیر میں ہوتا ہے اسے اپنے الفاظ میں ڈھال کر بیان کرتا ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ وہ الفاظ کا پابند نہیں رہا، معانی اس کی زبان کے نیچے آ گئے۔ اور یہ کوئی تھوڑی سی بات ہے کہ آدمی الفاظ کا محتاج نہ رہے اور معانی کو اپنے زبان سے بیان کرے۔ یہی تو ہے جو میر انیس نے کہا ہے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھو۔ اس لیے جو چیز ہمارے کرنے کا کام ہے، یہ سب سے بڑا مسئلہ ہم سمجھتے ہیں، بھیانک ترین مسئلہ ہے جو اس وقت پوری دنیا میں پیش آ رہا ہے، کہ اپنے اسلاف سے اعتماد کو اٹھاؤ، اور اس کی زد چاہے تمہارے عقیدے پہ پڑتی ہے، تمہارے علم پہ پڑتی ہے، کہیں بھی پڑتی ہے، چھوڑ دو اور بھول جاؤ اس کو، اور منیمائز کرو اس دین کو۔ لیکن جو کرنے کا کام ہے اور جو کرنا چاہیے، ہم لوگوں کی جو ڈیوٹی ہے وہ یہ ہے کہ دین کی حمیت ہونی چاہیے۔ قرآن نے کہا ہے نا، فی قلوبہم الحمیہ، ان کے دلوں میں غیرت ہے۔ حمیت الجاہلیہ، جہالت کی غیرت ہے، جہالت کی غیرت۔ حمیت
غیرت کھا جانا اس کے دو اوصاف ہیں. ایک ہے علم کہ وہ کہتا ہے خدا نہیں ہے، اللہ کا وجود ہی نہیں ہے. اس آدمی کو اس پہ غیرت آتی ہے کہ تم میرے محبوب کی نفی کرتے ہو، دیکھو یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ دلیل ہے، یہ علم ہے. اور ہمارے یہاں اتنی کمی ہے کہ سمندر کے ساحل پہ ریت کے گھروندے بنے ہوئے ہوتے ہیں نا. ایک لہر آئے، فرض کر لو ایک لہر آئے اور اس گھروندے کو بہا کر لے جائے اور نام و نشان مٹا دے. جتنی طاقت اس گھروندے کو اپنے وجود کی بقا میں ہے، ہمیں اتنی طاقت بھی علمی طور پہ میسر نہیں. ہم اتنے کورے ہیں کہ ایک ذرا سا پڑھا لکھا آ کے دو اعتراض کر دے، ہمیں حدیث پہ شبہ ہونا شروع ہو جاتا ہے. ہمارے حضرت شاہ عبد القادر صاحب رائے پوری رحمۃ اللہ علیہ کی مجلس میں ایک خط پڑھا گیا. یہی علم رہ گیا. اب وہ بھی اچھا تھا، کسی نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کو اس نے پڑھا ہوا تھا. اس نے ابن قیم رحمۃ اللہ علیہ کی عبارت کا اردو ترجمہ لکھ کے بھیج دیا کہ حضرت مفرد اس میں ذکر، اس میں ذات جو ہوتا ہے آپ کے یہاں اس پہ اشکال ہے. اللہ 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 کرنا یہ کوئی ذکر نہیں ہے. سورہ نام میں آیا ہے قل اللہ، کہہ اللہ، ثم ذرہم، اور پھر چھوڑ دے ان کافروں کو، پھر چھوڑ دے میرے منکروں کو. یہ ایک دلیل ہے مفرد اسم ذات پہ. وہ دلائل پڑھے گئے. حضرت رحمۃ اللہ نے فرمایا اس خط کو رکھ دو، اور شیخ جب آئیں گے مولانا زکریا صاحب رحمۃ اللہ تو شیخ سے اس کا جواب پوچھ لیں گے. پھر ایک دن حضرت شیخ رحمۃ اللہ بھی تشریف لائے تو حضرت میں وہ خط نکالو. وہ خط جب پڑھا گیا تو حضرت نے چند جملے سنتے ہی فرمایا کرے لپیٹ کے رکھو اسے، یہ سارا ابن قیم نے لکھا ہوا ہے اور اس کے جواب متعدد لوگوں نے دیے ہیں، چھوڑو اس کو، کہیں سے نقل کر دیا. بالکل یہی بات ہے. یعنی گمراہی کے لیے بھی تو دماغ چاہیے نا. کوئی گمراہ فرقہ پیدا کرنے کے لیے جو بانی ہوگا کوئی ذہین آدمی ہوگا نا. ہم تو کوئی نیا فرقہ بنا نہیں سکتے اس سے کہ ہمارے تو ذہن ہی اتنے نہیں ہیں. کوئی ذہین آدمی کسی جدید فرقے کی بنیاد رکھتا ہے نا. ہمارے ہاں اتنے بانجھ ہو گئے ہیں، دماغ اتنے ختم ہو گئے ہیں کہ ہم خیر میں تو کیا اضافہ کرتے ہیں، ہم گمراہی میں بھی اضافہ نہ کر سکیں. یہ جتنی گمراہیاں ہیں پچھلے زمانوں میں گمراہوں نے نقل کیا تھا اپنی کتابوں میں، اب یہاں سے پڑھ کر یا ان کی گمراہی بھی اس لیول پر پہنچ گئی ہے. وہی باتیں ہیں، وہی چیزیں ہیں. کوئی نیا قصہ چھیڑو یار گمراہی کا، پھر ہمیں بھی خوشی ہو کہ چلو اللہ کے فضل سے، اللہ کی تائید سے کوئی تردید کا موقع ملا. وہی گمراہیاں جو پہلے ہیں وہی گمراہیاں. تصوف ایک مثال ہے بہت بڑی. ہم دین کو مانتے ہیں اور دین کی روایت کو نہیں مانتے. ہم دین کو مانتے ہیں لیکن تصوف گمراہی ہے، باہر سے آئی. بھئی ہم کیوں نہ ڈیفینڈ کریں تصوف کو؟ بھئی ہم صوفیہ کا دفاع کیوں نہ کریں؟ ابن عربی جیسا دماغ تم پیدا کر سکتے ہو؟ ہم کیوں نہ تصوف کی حمایت میں بولیں؟ رومی جیسا آدمی امت میں دوسرا نہیں ملے گا. امت میں جس شخص کا ایک پاؤں جمع ہوا ہو اللہ کے عشق پر اور دوسرا پاؤں جمع ہوا ہو اللہ کی معرفت پر، اتنی معرفت خداوندی اور اتنا عشق دوسرا آدمی لے آؤ. مثنوی گمراہی کی کتاب ہے، روم ایسا تھا، فلانا ایسا تھا، والیاذ باللہ. چھوڑو یار، ہم کیوں نہ دفاع کریں؟ ہم کہتے ہیں اتنی گہری معرفت خداوندی اور اتنا بڑا عاشق خدا، عشق اور معرفت دونوں انتہائی بلند مقام پہ جہاں جمع ہوئی ہیں، اس کو اگر ڈھالو تو معروم ہے. ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ وہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے.
ابن عربی رحمۃ اللہ علیہ کا دماغ، آدمی اسے سمجھنا تو کیا، مطلقاً اس کی عبارت پڑھے تو سمجھ نہیں آتی، تھک جاتا ہے دماغ۔ ہم کیوں نہ دفاع کریں شاطبی کا؟ تم کہتے ہو تصوف باہر سے آیا، دین کو مانتا ہوں، اس کو نہیں مانتا۔ اور ہم کہتے ہیں ہمارے زمانے میں صحیح تصوف پہ جو آدمی قائم نہیں ہے، ساری زندگی گمراہی سے نجات نہیں پا سکتا۔ ہم تو سیدھے سادھی قائل ہیں اس کی۔ اگر اس میں تصوف نے زہد پیدا نہیں کیا، اللہ پہ بھروسہ پیدا نہیں کیا، تقوی پیدا نہیں کیا، احترام نہیں سکھایا، اس تصوف نے اسے بے لچک عقیدہ، ٹھوس، سالم، ثابت، چٹان کی طرح کا عقیدہ، اور اس تصوف نے اسے مسلمانوں جیسا اخلاق نہیں سکھایا، تو وہ تصوف ہی نہیں ہے، اس پہ تو بحث ہی نہیں ہے۔ بحث تو ہمیں اس سے ہے، وکالت اس کی ہے جو بے لچک عقیدہ ہے اہل السنہ کا، اس میں ذرہ برابر ترمیم گوارا نہیں، اور دوسری طرف وہ اللہ کے مقربین بارگاہ میں سے۔ ہم کیسے چھوڑ سکتے ہیں؟ شاہ ولی اللہ حضرت مجدد رحمۃ اللہ علیہ وہ کہتا ہے دین ہے، دین کی روایت نہیں ہے۔ حمیت علم کو چاہتی ہے کہ آدمی میں جوش اٹھے کہ یار کیسی بات کرتے ہو۔ یہ حمیت ہے جو دین میں مطلوب ہے، یہ ہمارا کام ہے۔ اس لیے بسا اوقات جاہل آدمی ایک مسئلہ لے کے آتا ہے، کہتا ہے مولوی صاحب تنگ کر رکھا ہے اس آدمی نے گاؤں میں، یہ باتیں کرتا ہے، مہربانی کریں مجھے تو پتہ نہیں، آپ بتائیں کیا ہے۔ اس کے اندر کی حمیت جاگتی ہے مگر علم نہیں ہے، غیرت جاگتی ہے۔ اس لیے حمیت میں بنیادی طور پر ایک علم چاہیے، ایک اس میں اخلاق چاہیے۔ یہ نہیں ہے کہ جواب نہیں آیا تو پھر گالیاں شروع کر دیں، یہ کر دیا، فتوے لگانے شروع کر دیے، کافر ہو گیا۔ یہ نہیں یار، تحمل سے ہمیں انہیں دین کی طرف دعوت دینی ہے، ہمیں بلانا ہے۔ ہم نے کہنا ہے کہ بھائی یہ چیز سمجھنے میں یہ غلطی ہوئی ہے، یا علم چاہیے یا اخلاق، یا علم چاہیے اس کو سمجھانے کے لیے، اور اخلاق چاہیے اس کو ڈیل کرنے کے لیے، دونوں چاہیے، دونوں مطلوب ہے۔ یہ ہمارا کام۔ اس لیے آدمی عصبیت میں چلا جاتا ہے، اور جو بائنڈنگ فورسز ہوتی ہیں کسی بھی آدمی کے لیے، اگر اس میں عصبیت پیدا نہ ہو تو کر ہی نہیں سکتا۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے کیوں آخر دیوس کے متعلق اتنے سخت جملے ارشاد فرمائے؟ وہ کون آدمی ہے؟ وہ آدمی ہے کہ اسے پتہ بھی ہو کہ میری بیوی کے ساتھ فلاں فلاں کے تعلقات ہیں، اور وہ ہنسی خوشی اس کو برداشت کر لے۔ کیوں بھائی؟ کچھ تو پھوٹے گا نا منہ سے، کچھ تو کہے گا۔ بیوی میں عصبیت نہیں ہوتی، بیوی میں تو اتنی عصبیت ہوتی ہے کہ پاک اور پوتر اور بالکل جس کے دامن پہ دھبا تو کیا ایک نقطہ نہیں لگ سکتا، اس پہ بھی شک کرتی ہے کہ شاید اس نے کہیں اور بھی تعلقات رکھے ہوئے۔ یہ عصبیت ہے اس کی۔ داد دینی چاہیے کہ میرے کردار کی اتنی محافظہ ہے، چیک رکھا ہوا ہے مجھ پہ۔ خوش ہوتی ہے اس چیز سے کہ میرے علاوہ اس کا کہیں تعلق نہیں ہے، یہ اس کی خوبی ہے۔ جتنی بائنڈنگ فورسز ہوتی ہیں انسان کی، اگر انسان کو انہی کے بارے میں عصبیت نہ ہو تو پھر رہ کیا گیا؟ کوئی کہے کہ تمہارا دادا فلاں ہی فلاں تھا، تو دیکھا ہی نہ ہی بچے نے دادا کو، کہ یہ دادے کا دادا جو تھا نا تمہارا فلاں تھا، تو ذرا سے جوش اٹھتا ہے، حالانکہ دیکھا ہی نہیں، حالات ہی نہیں پتا، لیکن چونکہ اپنا ہے نا تو اس لیے عصبیت ہے۔ تو عصبیت اور علم اور اخلاق، یہ تینوں چیزیں چاہتی ہیں حمیت کو کہ خدا کے دین پہ جو اعتراض کرتا ہے نا، میں کسی طرح اس کو اس بات کا جواب دوں اور کسی طرح اس انسان کو بتاؤں کہ کیا چیز۔ لیکن حالت یہ ہے کہ اب حمیت بھی جاتی رہی۔ حمیت جس کا نام ہے نا وہ نہیں رہی۔ ہمارے سامنے کوئی کہہ دے خدا نہیں ہے، ہمارا خون ہی نہیں کھولتا۔
کوئی کہہ دے یار کیا سنت اور کیا چھوڑو یار ان بات مولویوں کی باتیں، ہمیں کوئی حیا نہیں آتی، کوئی کسی عالم دین کی توہین کر دے ہمارے پروں پہ پانی نہیں پڑتا۔ غیبت نہ کرنا رخصت ہے، غیبت نہ کرنا یہ رخصت ہے، عزیمت نہیں ہے۔ عزیمت اس کا دفاع کرنا ہے۔ کسی عالم دین کے متعلق کوئی کہتا ہے کہ وہ گمراہ ہے، یہ ہے، کہنا کہ غیبت ہے یار چھوڑو، یہ کم درجے کی چیز ہے، اور بلند ترین سطح یہ ہے کہ اس کا دفاع کرے کہ نہیں بھئی وہ ایسے نہیں ہے، آپ کو غلط فہمی ہوئی ہے، اچھا ہیں یار، اللہ سے توبہ کرنے والے آدمی، بڑی نیکی ہیں ان کی، بڑی خوبیاں ہیں ان میں، یہ عزیمت ہے۔ ہم عزیمت کے درجے پہ تو کیا رہے ہیں، ہم تو غیبت کے معاملے میں بھی نہیں کرتے۔ حمیت چلی گئی۔ غلام قادر روہیلا جب اس نے حملہ کیا، شاہ عالم بادشاہ تھا نا، یہ ذکاء اللہ دہلوی، ان کی تاریخ میں ساری واقعات ہیں۔ سارا جہان ایک طرف کے لال قلعے کا دروازہ نہیں کھلے گا، اور شاہ عالم بادشاہ نے، اگر یہی تھے یا کوئی اور نام دیکھ لیجئے گا، اس کے دل میں نرمی آ گئی، اور روہیلا نے اصرار کیا کہ دروازہ کھولو، میں کسی کو کچھ نہیں کہوں گا۔ طاقت اتنی تھی نہیں کہ لڑ سکتا، تو انہوں نے کہا قرآن درمیان میں لاؤ۔ اس نے کہا قرآن پہ ہاتھ رکھ کے قسم کھاتا ہوں کہ آپ لوگوں کو کچھ نہیں کہوں گا۔ دروازہ کھول دیا گیا۔ پھر جو اس نے کیا، وَلِعِیَاذُ بِاللَّہ، انسانیت کے بدترین مظالم میں اس کا بھی نام ہے۔ شاہ عالم بادشاہ بار بار کہتا تھا روہیلا نہ کر، میرے اور تیرے درمیان قرآن ہے، نہ کر نہ کر۔ اس نے آخر اس کی آنکھیں نکلوا دیں نوک کے خنجر سے، اس نے ایک آنکھ ایسے اڑائی اور ایک ایسے اڑائی، تو خنجر کی نوک جب لگی تو اس نے کہا روہیلا قرآن میرے اور تیرے درمیان ہے۔ اب دونوں اس جہان میں پہنچ گئے جہاں شہادتیں کیا اور گواہیاں کیا، اور اس کے انجام اور اس ظلم کے نتائج کو اور اثرات کو مرتب کرنے والی کوئی رکاوٹ کیا، اب سب اللہ کے حضور پہنچ گئے۔ تو بار بار اس نے کیا کیا، اس نے لیٹ گیا اور ٹیبل پہ خنجر گاڑ دیا، اور خود آنکھیں بند کر کے ایسے لیٹ گیا جسے تھک گیا اور سو گیا، اور اس نے حکم دیا کہ جتنی شہزادیاں ننگی ہو کر اس کے گرد ناچ کریں، اور ناچ کرنے لگی۔ روہیلا اٹھا، خنجر اس کے غلاف میں ڈالا، اس کے نیام میں، اور چل پڑا، اور اس نے کہا مجھے تم لوگوں سے کیا غرض ہے، میں نے شہزادیوں کو کیا کرنا ہے، لیکن میں اتنا جانتا ہوں، یہ علامہ اقبال نے کہا، حمیت نام تھا جس کا گئی تیمور کے گھر سے، اس کا تم میں سے کسی سے نہیں ہو سکا، خنجر اٹھا کر میرے دل پہ مار دیتی، مجھ پہ کوئی قاتلانہ حملہ ہی کر دیتی، تم میں اتنی بھی غیرت باقی نہ رہی۔ میں نے تو اس لیے آنکھیں بند کر لی تھیں اور سوتا ہوا بن گیا تھا کہ کوئی تو اٹھے، کوئی تو ہمت کرے مجھے مارنے کی، میں حملے کا منتظر تھا۔ علامہ نے اس کو لکھا ہے آخری مصرع، تیمور، اس نے کہا کہ جو تیمور کی نسل میں حمیت تھی نا، علم، اخلاق اور عصبیت، دفاع کرنا، ان باؤنڈنگ وہ جو پروسیس ہے، اس میں جس نظریے پر جی رہا ہے اس کا دفاع کرنا، جس ملک میں جی رہا ہے اس ملک کا دفاع کرنا، اتنی غیرت مر جائے کہ اس ملک پہ دندناتے آ رہے ہیں دشمن اور کون اور اسے غیرت ہی نہ آئے کہ یار یہ ملک میری اساس ہے، یہ دین میری اساس ہے، یہ تہذیب ہے، میں ایک وارث ہوں کسی کا، مجھے آگے سے پہنچانا ہے، میں کیسے برداشت کر سکتا ہوں؟ یہ حمیت تھی، اور اس حمیت کا کمال ہے
کمال ہے کہ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ وہ کہتے ہیں کہ حضرت مدینہ منورہ میں صحابہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں اتنی زیادہ بے امنی کی کیفیت ہے کہ ابو بکر یہاں سے اگر فوج نکل گئی نا تو اس شہر پہ حملے ہو جائیں گے اور اس شہر کو لوٹ لیا جائے گا، آپ اس نازک حالت میں لشکر بھیج رہے ہیں۔ یہ حمیت ہی تو تھی۔ انہوں نے کہا اللہ کی قسم حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی بیویوں کے پاؤں بھیڑیے نوچ کے لے جائیں تو بھی میں اس لشکر کو نہیں روکوں گا، اور مجھے خدا کی قسم ہے اگر یہ اونٹ دیں اور باندھنے والی رسی نہ دیں میں تب بھی اس لشکر کو نہیں روکوں گا، اور مجھے خدا کی قسم۔ اور پھر کیا کمال کی بات کہی ہے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ، سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا ایک جملہ قیامت تک کے حریت پسند ہم جیسے لوگوں کے لیے باب کا روشن عنوان ہے۔ انہوں نے فرمایا متی استعبدتم الناس، تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنانا شروع کیا ہے؟ اسی لیے تو ہم کہتے ہیں کہ ہم غلام ہیں، ہم سچ نہیں بول سکتے، ہم غلام ہیں۔ ہم کسی نظریے کی مخالفت کے بعد جو ظلم و ستم ہوگا ہم اس کو سہ نہیں سکتے، اور بار بار حضرت عمر رضی اللہ عنہ کی جملہ اندر سے اکساتا ہے متی استعبدتم الناس، تم نے لوگوں کو کب سے غلام بنانا شروع کیا؟ وقد ولدتم امہاتہم احرارا، ان کی ماؤں نے تو انہیں آزاد فضا میں جنم دیا تھا۔ اور حضرت بکر رضی اللہ عنہ کا وہ جملہ اس پر بھی بھاری ہے، یہ حمیت ہے۔ انہوں نے کہا تم مجھے منع کرتے ہو لشکر بھیجنے سے، کیا خدا کا دین ٹکڑے ٹکڑے ہو جائے، وانا حیون، میری زندگی میں ایسے ہو جائے، میں قطعاً نہیں ہونے دوں گا، مر جاؤں گا، مطلب یہ تھی، لیکن خدا کا دین میں نہیں برداشت کر سکتا۔ یہ حمیت ہے، یہ عصبیت ہے، یہ خود خدا کی شریعت میں مطلوب ہے، مگر ہم میں وہ حمیت نہیں رہی، تینوں چیزیں نہیں رہی، نہ عصبیت رہی، اور یہ ان میں موجود ہے۔ ان کے سامنے ذرا ذکر کرو نا، یہ پرائمری سطح کی سوچ والے سیاستدان کہ جمہوریت نہیں ہونی چاہیے، ایسے بھڑک اٹھتے ہیں، جناب کیوں نہیں ہونی چاہیے، جمہوریت ہی تو اصل ہمارا دین مذہب، یہ جو کچھ بھی کہے، عصبیت ہے، اس جمہوریت کا دفاع بھی کرتے ہیں۔ علم تو خیر ہے ہی نہیں، انہیں تو یہ بھی نہیں پتا کہ سیاست چیز کیا ہوتی ہے۔ یہ حمیت خدا کے دین کے بارے میں یہ ہمارا فرض ہے۔ اس لیے یورپ اور یہ جتنے بچے پیدا ہو رہے ہیں، یہ جتنے کہتے ہیں کہ دین ہے اور دین کی روایت ہم نہیں مانتے، حمیت کی ضرورت ہے، علم کی ضرورت ہے، ان بچوں کو جوابات دیے جائیں، عصبیت کی ضرورت ہے تاکہ اس دین کے دفاع کو ہم اپنی ذمہ داری محسوس کریں، اور اس کے بعد علم کی کہ علم سے جواب دیے جائیں، اور اخلاق کی کہ کفر کے فتوے اور سخت زبان کے بجائے سمجھایا جائے کہ بیٹے ایسے نہیں، ایسے ہے، حقائق یہ۔ غالب کی غزل ہے، اور غالب نے اس مایوسی کے بعد کبھی کبھی وہ یاد آتی ہے۔ غالب کی غزل ہے، بڑا اچھا مطلع ہے اس کا۔ شبنم بگلے لالا، نہ خالی ز آوا ہے، شبنم بگلے لالا خالی، شبنم بگلے لالا نہ خالی ز آوا ہے، داغے دل بے درد نظر گاہے حیا۔ اس کمال کی بات اس نے کی۔ ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، ناکردہ گناہوں کی بھی حسرت کی ملے داد، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، اس میں شوخی ہے، یا رب اگر ان کردہ گناہوں کی سزا ہے، اے پرتوے خورشید جہاں تاب ادھر بھی، اے پرتوے خورشید جہاں تاب ادھر بھی، سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا۔ اس طرح سایہ پاؤں میں رل جاتا ہے، رسوا ہو جاتا ہے،
اب ہماری حالت یہ ہو گئی ہے، اے پرتوے جہاں تاب، اے پرتوے خورشید جہاں تاب، ادھر بھی سائے کی طرح ہم پہ عجب وقت پڑا ہے۔ بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، یہ یاد آتا ہے، بیگانگی خلق سے بے دل نہ ہو غالب، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے، کوئی نہیں تیرا تو میری جان خدا ہے۔ بس اب اسی پہ بھروسہ ہے کہ وہ کسی کے دل میں اس حمیت کو جگا دے، اسی پہ بھروسہ ہے کہ وہ جو جاہل ہے نا، وہ اس بے غیرت مولوی سے اچھا ہے جس کے سامنے کہا جائے کہ خدا نہیں ہے۔ اور حضرت رسالت مآب صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد نبوت جاری رہتی ہے تو اس کے خون کو جنبش نہیں آتی۔ یار کچھ تو بولو، کچھ تو کہو، یہ چندہ کس لیے کھایا ہے، یہ مدرسے میں کیوں رہے ہو، نہیں ہے علم تو جا کر علم حاصل کرو، نہیں ہے علم تو کسی صاحب علم سے ملاؤ کہ بھی یہ بات میرے لیے قابل برداشت نہیں ہے، میں نہیں برداشت کر سکتا کہ تم خدا کا انکار کرو۔ اس سے وہ جاہل آدمی اچھا ہے جو کہتا ہے مجھے ان نظریوں کا نہیں پتا، میں تو سیدھی سادی بات جانتا ہوں کہ سیدھی طرح روزے رکھو اور سیدھی طرح خدا نے پیسہ دیا جا کے حج کرو۔ وہ حمیت ہے نا اس میں، یہ حمیت ہم میں ہونی چاہیے، خون میں گردش آنی چاہیے جب خدا کے دین کے خلاف سنیں، علم ہونا چاہیے کہ دلائل کیسے دینے، اخلاق ہونے چاہیے تاکہ دعوت کا راستہ تنگ نہ ہو، دعوت کا راستہ قائم رہے۔ بڑے بڑے مخلص لوگوں کو دین کی کسی چیز میں شبہ ہو جاتا ہے، اگر اخلاقیات نہیں ہوں گے وہ بول نہیں پائیں گے، انہیں بولنے کی اجازت ملنی چاہیے۔ بڑے بڑے اچھے صاحب علم کبھی کسی نقطے پہ اٹک جاتے ہیں، علم ہونا چاہیے تاکہ ان کے اس نقطے کی تشریح کی جا سکے۔ مثنوی اور یہ ابن عربی اور یہ شاطبی رحمہ اللہ جو کچھ لکھتے ہیں، انہیں حل کرنا کوئی آسان ہے؟ حضرت مجدد الفسانی رحمۃ اللہ کی مکتوبات شریف کو پڑھیں، وہ حل کرنا کوئی آسان ہے؟ جہاں پہ مقام احمدیت کی وہ بات کرتے ہیں کہ ہمارے زمانے میں حقیقت محمدی کی بجائے حقیقت احمدی کھلی ہے، یہی وہ نقطہ ہے جس پہ یہ گمراہی مرزا طاہر نے ایک جگہ کہا ہے۔ مرزا محمد علی نے بھی کہا، ہاں اچھا، یہ جو نئے نئے آ رہے ہیں میں نہیں جانتا، میں نے پڑھا سنا بھی نہیں انہیں۔ مرزا طاہر نے یہ کہا، اس نے کہا احمدیت کا جو دور ہے نا وہ غلام احمد قادیانی مراد۔ اب ان باتوں کو سمجھنا کچھ آسان نہ صحیح یار، حمیت ہونی چاہیے، غیرت تو ہونی چاہیے نا کہ چلو کہیں سے جا کے بات کرتے ہیں، مجھے نہیں معلوم لیکن خدا کے دین کا دفاع مجھ پہ بھی فرض ہے، میری بھی ذمہ داری ہے، میں جانتا نہیں ہوں لیکن چلو کہیں چلتے، اور اخلاق ہونے چاہیے کہ دعوت کا راستہ چلتا رہے، اہل علم کی مشکلات حل ہوتی رہیں، خدا اخلاص کی برکت سے ممکن ہے کہ اسے کفر سے یا پھر اس سے نچلے درجے یعنی گمراہی سے نجات